جی میرا سوال یہ ہے کہ اسلام دھرم کا پرچار کس طرح کے لوگوں میں کریں، آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اسلام سنسار کے سچے مالک کے سچے دھرم اسلام دھرم کا پرچار کس طرح کے لوگوں میں کریں۔ تو دیکھیے، سب کا مالک وہی ہے، ایک اللہ کے دین کی دعوت سبھی لوگوں میں دیں۔ اس دنیا میں سب کی زندگی بگڑی ہوئی ہے، زیادہ تر لوگ اچھائی برائی کی ملاوٹ کر کے زندگی جی رہے ہیں، اور یاد رکھیں اچھائی برائی کی ملاوٹ کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ایک گلاس پانی میں اگر لیٹرنگ کے گٹر کا پانی ایک بوند ڈال دیں تو تم اسے نہیں پیو گے۔ ایک گلاس صاف پانی میں اگر ایک بوند ڈال دیں تو تم اسے نہیں پیو گے۔ اسی پرکار سے اگر تم اچھے عمل کرو گے اور جان بوجھ کر اس میں ایک کण کے برابر بھی برا عمل ملا دو گے، برا کرم ملا دو گے، تو اللہ اس کو پسند نہیں کرے گا۔ برائی پر راضی مت ہو۔ اب ہر انسان غلطی کا پتلا ہے، جانے انجانے میں ہر انسان سے غلطی ہوتی ہیں۔ اب ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ بڑی باریکی سے اپنے بندوں کو چھانٹ رہا ہے، تو غلطی کی 3 قسم ہیں۔ اب جہاں بھی آپ جس انسان کو بھی اسلام کی سچی بات سنائیں، ان لوگوں کے اندر 3 باتیں چیک کریں اور پھر انہیں اسی حساب سے سمجھائیں۔ اور یاد رکھیں سب کی زندگی بگڑی ہوئی ہے۔ جو اپنی زندگی خود اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے، اپنے فیصلے سے، اپنی ذمہ داری سے سدھارنے کی کوشش کرے گا، اللہ اسی کو روشنی دکھائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے۔ انسان کو فری ول دیا ہے، یہ زندگی امتحان ہے، یہ دنیا امتحان کا ایک کمرہ ہے، اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ تو یہ دنیا ایک پیپر لینے کا ایک ہال ہے، یہاں امتحان ہیں، پیپر ہو رہے ہیں، اور موت کے بعد پھل ملے گا، ریزلٹمنٹ ملے گا پاس یا فیل کا۔ پاس ہوئے تو جنت ہے اور فیل ہوئے تو جہنم ہے، اللہ کی رچنا کے آدھار پر۔ تو جب بھی آپ اسلام کا پرچار کریں، اللہ کی رچنا کے آدھار پر پوری طرح جھوٹ سے بچنے کا، سچ پہ چلنے کا طریقہ قرآن کے مادھیم سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کے مادھیم سے بتائیں، تو غلطی کے 3 لچھن چیک کریں ہر انسان کے اندر، پھر اسی حساب سے اسے سمجھانے کی محنت کریں۔ 3 لچھنوں میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ آدمی ہو یا عورت، اگر وہ غلطی کرے اور اسے غلطی اپنی غلطی یعنی وہ جان جائے کہ میری غلطی ہے، کسی بھی معاملے میں برائی سے بچنے کے اور سچائی پہ چلنے کے معاملے میں اگر وہ جان جائے کہ میری غلطی ہے، اسے غلطی کا احساس ہو، تو اسے معاف بھی کر دو ہیں اور اس پر محنت کرو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مردے سے زندہ بن جائے، زندہ ہو جائے اللہ کی طرف سے، کیونکہ یہاں لوگ اللہ کی طرف سے مردہ پڑے ہوئے ہیں، رات دن اپنے سامنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اپنی زندگی کے ختم ہونے کا بھی اگلے پل کا بھروسہ نہیں۔ یہ سچ ہے، اور پھر بھی جھوٹ پہ چل رہے ہیں۔ جھوٹ کیا ہے کہ پھر بھی دنیا میں ایسے جی رہے ہیں جیسے ہمیشہ رہنا ہو، مر کے جانے کا بالکل بھی خیال نہیں، ہوش نہیں ہے۔ تو یہاں لوگ مردہ پڑے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو جو انسان ایسا ہو، آدمی ہو یا عورت، کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو، تو اس کے اندر اچھائی ہے، شاید وہ جاگ جائے، اس کے ساتھ زیادہ محنت کرو۔ غلطی نمبر 2 کہ انسان غلطی کرے مگر جانتا ہی نہیں انجانے میں کہ یہ غلطی ہے، انجانے میں جانتے ہی نہیں ہے کہ یہ غلطی ہے، کہ یہ میری غلطی ہے۔ تو اس کو سمجھائیں کہ بھئی یہ آپ کی غلطی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے مثال کے طور پر بہت سی غلطیاں، بہت سے گناہ ایسے ہیں جنہیں کرنے کے بعد انسان سمجھ نہیں پاتا کہ میں غلط کر رہا ہوں، یعنی ہوش و حواس میں وہ سمجھ نہیں پاتا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اور بہت تو غلطی ایسی ہیں کہ جو انسان جانتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر ساری عمر انسان شراب پیتا رہے، جوا کھیلتا رہے، مگر پھر بھی اسے جو ہے صحیح نہیں کہے گا، جانتا ہے کہ شراب پینا غلط ہے، اچھا کام نہیں ہے۔ تو اسی پرکار سے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کے آگے جھکتے ہیں، قبروں کے آگے جھکتے ہیں،
मूर्तियों के आगे झुकते हैं। अब वो वहाँ झुककर जो है आते हैं और बड़े खुश होते हैं कि हम बड़ा अच्छा काम करके आ रहे हैं, जबकि बहुत बड़ा गुनाह करके आ रहे होते हैं। तो उन्हें होश में इसका एहसास नहीं, उन्हें एहसास दिलाओ कि ये गलत है, ईश्वर निराकार है, उसके आगे नमाज पढ़ो, किसी आकार वाली चीज़ के आगे सर ना झुकाओ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो। उन्हें एहसास दिलाओ, बताओ कि ये तुम गलत कर रहे हो हैं। हाँ, तो तुम उसे समझाओ। अब उसकी मर्जी है कि वो अल्लाह की तरफ बढ़ता है कि नहीं, हैं, अपनी ज़िंदगी सुधारने की मेहनत करता है या नहीं। तुम्हारा काम समझाने का है, हिदायत देने का काम अल्लाह का है। सच्चाई का रास्ता अल्लाह दिखाएगा उसको जो देखना चाहेगा। अंधेरे से निकाल कर अल्लाह रोशनी में उसे लाएगा जो रोशनी में आना चाहेगा, अंधेरे से निकल कर। नंबर 3, कोई इंसान जानता है कि ये मेरी गलती है, ये गुनाह है, मेरी गलती है, मगर अपनी गलती को सही साबित करने के लिए बेकार किस्म की बकवास दलील लाता है, यानी अपनी गलती को सही साबित करने के लिए, तो ये जानबूझकर जाहिल आदमी है। समझ में आ रही है बात? जहालत क्या है? अल्लाह की मर्जी से हटके चलना, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलना, या तो बुराई पे चलना या अच्छाई बुराई की मिलावट करके चलना, ये जहालत है। और इल्म क्या है कि पूरी तरह सच्चाई पे चलना, पूरी तरह बुराई से बचना, ये अल्लाह की मर्जी है, ये इल्म है, ये सच्चा ज्ञान है, जिस पर चलकर इंसान अल्लाह को पाएगा और ईमान हासिल करेगा और मौत के बाद जहन्नुम से बच जाएगा और जन्नत में जाएगा। तो जो इंसान जानबूझकर गलती कर रहा है और उसे समझा रहे हैं, तो वो अपनी गलती को सच साबित करने के लिए बेकार किस्म की बकवास में, बहस में लगा हुआ है, बेकार की दलील लेके आ रहा है। तो ये आदमी जानबूझकर सोया हुआ है, इससे बहस ना करें, ये आदमी नहीं मानेगा। कुरान ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा है कि ऐसे लोगों से सलाम करके निकल जाओ, उनसे बहस ना करो, कोई फ़ायदा ना होगा, वरना फसाद फैलेगा। भाई एक आदमी जो है हकीकत में सोया हुआ है, उसको तो उठाना आसान है, सोया हुआ है वो, और एक आदमी सोने का ढोंग कर रहा है, मकड़ मिला के लेटा हुआ है, तो इसको उठाना मुश्किल है। समझ में आ रही है बात? जो आदमी जानबूझ के बुराई कर रहा है, बिगड़ी हुई ज़िंदगी है, बेखौफ होकर अल्लाह से जो है गुनाह कर रहा है, तो इसको जगाना बड़ा मुश्किल है। ये नहीं जागेगा, ये जानबूझ के कर रहा है ना, ये नहीं जागेगा। तो ऐसे लोगों से बहस ना करो, सलाम करके उनसे निकल जाओ, समझ जाओ कि ये आदमी मानेगा ही नहीं। मेरा इससे टाइम बेकार करना है, टाइम जो है बर्बाद करना बेकार है मेरा यहाँ। ये जो आदमी मानेगा नहीं, खाली बहस ही हो रही है, नसीहत हासिल करने को तैयार नहीं, तो वहाँ बहस ना करो, ये जाहिल लोग हैं, इनसे सलाम करके निकल जाओ। तो जो आदमी जानबूझकर गलती कर रहा है और गलती सुधारने को तैयार नहीं, अपनी बिगड़ी हुई ज़िंदगी सुधारने को तैयार नहीं हैं, हाँ, तो ये आदमी जाहिल है, इसके मुँह ही मत लगो। अल्लाह की रचना के आधार पर कुरान का सच्चा पैगाम लोगों तक पहुँचाते रहें, हैं, तो जाहिलों के मुँह मत लगो, वरना फसाद फैलेगा। संसार का सच्चा मालिक अल्लाह ताला ईश्वर फरमाता है कि तुम मेरी रचना के आधार पर पूरी तरह झूठ से बचने का और पूरी तरह सच पर चलने का तरीका, कुरान का पैगाम, सच्चाई का पैगाम लोगों के कान तक पहुंचा दो, फिर उसे मौत देने के बाद मैं देख लूँगा कि उसने माना या नहीं माना। तो भाई जो जानबूझकर गलती करे, फिर उस पर अकड़ जाए, फिर गलती को सच साबित करने के लिए दलील लाए, बेकार की बहस करे, कुरान ने इसको जाहिल कहा है, इसके मुँह ही मत लगो। तो गलती की तीसरी किस्म वाला आदमी तो बेकार है, उसकी जांच कर लो आप ये इस किस्म का है, फिर उससे बात मत करो, अपना समय बर्बाद मत करो। और जो पहली 2 किस्म हैं, जो जानबूझकर गलती करे, उसके पास टाइम बर्बाद मत करो। हाँ, अब गलती की पहली 2 किस्म हैं, एक जिसे अपनी गलती का एहसास हो, उसके साथ मेहनत करो। दूसरा जिसे अपनी गलती का पता ही ना हो, उसे गलती का एहसास कराओ। अब इन्हें इस तरह समझाओ कि इन्हें बुरा भी ना लगे और गलती का एहसास भी हो जाए। किसी को 4 लोगों के सामने जलील ना करें, अकेले में समझाएं प्यार मोहब्बत से, ताकि उसे भी लगे कि ये मेरा भला चाहने वाला है और ये मेरे भले के लिए कह रहा है। और प्यार से मोहब्बत से समझाएं ताकि वो उसे गलती का अपना एहसास भी हो जाए, अकड़े ना गलती पर वो, और बुरा भी ना माने।
تو بھائی یاد رکھیں ساری دنیا میں سب کا مالک ایک ہے، زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا مالک ایک اللہ ہے۔ ساری دنیا میں ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اللہ نے جو رچنا رچی ہے انسان کے اندر، اچھا کام کرو گے سکون پیدا کر دے گا، برا کام کرو گے بے چین کر دے گا، یعنی اللہ کے سامنے گردن جھکا کر اس کے حکم سچائی پر چلنے کو اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے، یہ ٹیسٹ ہے انسان کا کہ اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے، اپنی خواہش سے اللہ کی رچنا کے آدھار پر پوری طرح جھوٹ سے بچے، سچ پر چلے، یہ ٹیسٹ ہے۔ چلتا چلے گا تو ایمان ملے گا، نہیں چلے گا تو بے ایمانی ہو کے مرے گا۔ ایمان لے کے مرا سورگ میں جائے گا، بے ایمان ہو کے مرا نرک میں جائے گا۔ تو ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے جھوٹ سے بچ کر سچ پر چلنے کے لیے۔ اب اسے فری ول دیا ہے، چلتا ہے کہ نہیں چلتا۔ اب اپنے اندر اللہ کی رچنا کو انسان اپنی مرضی سے خود بگاڑتا ہے۔ اللہ نے تو سمجھ دی ہے اس کو سچ بولنا اچھا کام ہے، جھوٹ بولنا برا کام ہے، پھر بھی جو ہے جھوٹ پہ چلے، برائی پہ چلے، تو اپنی مرضی سے کر رہا ہے نا، وہ سزا پائے گا۔ ہر انسان کے اندر اللہ جیون کا مقصد اور اپنی محبت رچ کر اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھنا، غلطی کرنا پھر اکڑ جانا، غلطی کو سچ ثابت کرنے کے لیے الٹی سیدھی بیہودہ دلیل لانا، یاد رکھنا ایسے ہی لوگ دنیا میں زیادہ تر دنیا میں ایسے ہی لوگ ہیں۔ تو یاد رکھیں اس دنیا میں زیادہ تر لوگ جھوٹ کے نشے میں ہیں، زندگی کا اگلے پل کا ختم ہونے کا بھروسہ نہیں ہے، اور جی رہے ہیں ایسے جیسے دنیا میں ہمیشہ جینا ہو، ہمیشہ جینے کی چاہت میں جی رہے ہیں۔ اور ہر چیز کا نشہ الگ الگ ہے، مال کا نشہ، زمین کا نشہ، جائیداد کا نشہ، اولاد کا نشہ، سب کا نشہ الگ الگ ہے۔ اور آپ دیکھیں برائی کا نشہ الگ ہے۔ تو بھی دنیا میں کیا برائی پھیل رہی ہے ہمیں وہ دیکھنی پڑتی ہے مجبوری میں، تاکہ ہم دنیا میں اس برائی کو جو ہے بتائیں۔ میں نے ایک فلم دیکھی، اس کا جھوٹ کا نشہ، کیونکہ فلم جھوٹ ہوتی ہے، ساری جھوٹی کہانی ہوتی ہیں، پیسہ کمانے کے لیے بناتے ہیں۔ تو اس کا جھوٹ کا نشہ اتنا خطرناک تھا، جب میں اس فلم کو دیکھ کے ہٹا، اتنا خطرناک تھا کہ حقیقت کی دنیا بڑی عجیب لگ رہی تھی بھائی، عجیب۔ اب جب انسان جھوٹ اور برائی دیکھے گا تو اس کا دماغ بھی ایسے ہی بنے گا، اللہ کو بھول جائے گا۔ ان فلموں میں جو ہے تمام جو ہے مار کاٹ دکھاتے ہیں، گھمنڈ دکھاتے ہیں، ان کو دیکھ کر لوگوں پہ ایسے اثر آتا ہے۔ تو برائی کو مت دیکھو، زندگی سدھارو، موت آ رہی ہے، حقیقت پہ غور کرو۔ جس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے، سر میں گھمنڈ ہو، اور جوان لوگوں کو ڈسنے والا سانپ بن چکی ہو، جس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہو، اس کا دل نرم نہ ہو، سر میں گھمنڈ بھرا ہوا ہو، اور جوان لوگوں کو ڈسنے والا سانپ بن چکی ہو، زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتا ہو، ایسا انسان دنیا پرستی میں اللہ کو بھول کر جانور سے بھی بدتر بن چکا ہے۔ اس دنیا میں شرک عام ہیں، جو سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کا پارٹنر بنانا، اس کا حصے دار بنانا، اس کا ساجھیدار بنانا، اس کی مخلوق کو اس کے ساتھ جوڑنا، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ اور بھئی ایک شرک جو ہے اور بھی زیادہ عام ہے، نمستے، نمسکار۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں آپ کو نمسکار کر رہا ہوں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے قدموں میں، آپ کے اندر جو خدا ہے، ایشور ہے، اس کے سامنے جھکتا ہوں، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور ایشور جو ہے کण کण میں نہیں ہے، کیونکہ زمین و آسمان کے بیچ میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب پیدا ہوئی ہیں، یہ مٹ جاتی ہیں، کیونکہ وقت کے ساتھ چل رہی ہیں چیزیں، وقت کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں، مٹ جاتی ہیں۔ اور ایشور جو سنسار کا سچا مالک ہے، وہی انہیں مٹاتا رہتا ہے، پیدا کرتا ہے، مٹاتا ہے۔ تو ایشور جو ہے پیدا ہونے سے اور مٹنے سے پوتر ہے، تو لہٰذا وہ زمین و آسمان کے بیچ میں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ زمین و آسمان کے بیچ میں جو بھی چیزیں ہیں پیدا ہوتی ہیں، مٹ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان سے باہر ہے، وقت سے باہر ہے، وہ زمین و آسمان کے بیچ میں وقت ہے، اور وہ وقت سے باہر ہے، پوتر ہے۔ وقت اس کی پیدا کی ہوئی چیز ہے،
तो ये गलत फ़लसफ़ा है कि भाई ईश्वर कण कण में है, अल्लाह जर्रे जर्रे में है। अब कण कण में समझकर हर चीज़ को खुदा समझ रहे हो तुम, कि खुदा ने खुद इस कायनात का रूप धारण कर लिया है। हर चीज़ को खुदा समझ रहे हो हैं, यहाँ तक कि गोबर में भी तुम खुदा को देख रहे हो, गंदगी में खुदा को देख रहे हो। अरे मेरे भाई, तुम्हारी क्या सोच है? ईश्वर के बारे में पवित्र सोच करो, रखो, पवित्र सोच से उसे ढूंढो। तो इंसान को जो है खुदा कह रहे हैं, नमस्कार, आपके अंदर जो खुदा है मैं उसको नमन करता हूँ, उसके सामने झुकता हूँ। अब वो चाहे आदमी चोर है, डाकू है, बलात्कारी है, बुरे बुरे इंसान हैं, तो खुदा को कहाँ ले आए? चोर के अंदर, डाकू के अंदर। अरे खुदा पवित्र है भाई, हैं? अभी तुम उसे जो है चोर डाकू को जो है उसे खुदा कहोगे तो उसे जो है चोरी करने का और भी बढ़ावा मिलेगा, आज़ादी मिलेगी, खुश होगा वो, फिर और भी जो है गलत काम करेगा फिर तो वो। इसलिए हम देख रहे हैं, अगर आप भी जो है नमस्ते या नमस्कार करते हैं तो करना बंद कर दो, गुनाह से रुक जाओ, वरना मौत के बाद जहन्नुम में तबाही फिर जाएगी, याद रखना। तो भाई ये नमस्ते का जो शिर्क है ना, ये शिर्क है, सबसे बड़ा गुनाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। अल्लाह के साथ शरीकी तो हो गया, जब तुम कणकण में कह रहे हो तो फिर अल्लाह के साथ शरीक ना हो गया? अल्लाह कणकण में है नहीं, अल्लाह ताला ज़मीन आसमान से बाहर है, हैं? तो ये अब हर चीज़ में कणकण में समझ रहे हो तुम अल्लाह को, तो ये शिर्क हो गया। तो ये नमस्ते का शिर्क आम है, जिसमें मुसलमान भी मुलव्विस है, हैं, लिप्त है। गैर मुस्लिमों को नमस्ते करते हैं मुसलमान भी। तो भाई शिर्क से बचो, और जो इंसान गलती करे उस पर अकड़ जाए और अपनी गलती को सही साबित करने के लिए झूठी दलील लाए, उससे बहस ना करो, उसे उस वक्त छोड़ दो। हो सकता है उस वक्त उसके दिमाग में सही बात ना आए, क्योंकि वो भी घाटे में है ना, जहन्नुम का रास्ता अपना रखा है उसने, उसे होश नहीं ज़िंदगी का कि मौत के बाद इस रास्ते का अंजाम नरक की आग है, जहन्नुम है। तो उस वक्त उसे छोड़ दो और फिर उसे बाद में समझाओ, जब उसका सही मूड हो शायद समझ जाए। लेकिन इस्लाम का प्रचार करते रहो। हर बालिग मर्द और बालिग औरत मुसलमान पर फ़र्ज है कि वो अगर किसी को बुराइयों में देखे, हैं, बुराई को देखे, अगर अल्लाह ने इतनी ताकत दी हो कि वो हाथ से रोक सकता है और फसाद नहीं फैलेगा तो हाथ से रोके, नहीं तो फिर जबान से रोके, और नहीं तो फिर कम से कम दिल में बुरा समझे। ये फ़र्ज है हर मुसलमान पर। इस्लाम का पैगाम फैलाना फ़र्ज है और लोगों को बुराई से रोकना फ़र्ज है। अगर लोगों को बुराई से नहीं रोका तो वल असर के हिसाब से जन्नत में जा ही नहीं सकते, क्योंकि वल असर के हिसाब से 4 शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी, हैं? इल्लल्लज़ीना आमनू, दिल से अल्लाह पर ईमान लाओ, व अमिलुस सालिहात, फिर नेक अमल करो अल्लाह की मर्ज़ी से, व तवासौ बिल हक़, खुद सच पे चलो और सच को दुनिया में फैलाओ, अल्लाह का पैगाम दुनिया में फैलाओ, व तवासौ बिस सब्र, और फिर परेशानी में सब्र करो, पूरी दुनिया से सब्र करो, ये दुनिया धोखा है, यहाँ दिल मत लगाओ, अल्लाह को राज़ी करो। अगर इन 4 शर्तों में से एक भी पूरी ना करी आपने तो आप वल असर के हिसाब से जन्नत में जा ही नहीं सकते। तो भाई इस दुनिया में ज़्यादातर इंसान शैतान के पंजों में जकड़ा हुआ है, शैतान के झूठ और धोखे के जाल में फंसा हुआ है। तो हम क्या करें? इंसान से नफ़रत ना करें, उसके बुरे कर्मों से नफ़रत करें। अगर बिल्ली आपका मुर्गी का बच्चा ले जाती है पकड़ के, तो आप मुर्गी के बच्चे को मारते हैं या बिल्ली को मारते हैं? भाई बिल्ली को ही तो मारते हैं आप, मुर्गी के बच्चे को बचाते हैं। इसी प्रकार से शैतान हमारे भाई इंसानों को, सब आदम की औलाद हैं, इनको जहन्नुम में ले जा रहा है। तो मेरे भाइयों, शैतान को मारो, हैं? हाँ, बिल्ली को मारो, मुर्गी के बच्चे को मत मारो, शैतान को मारो और इंसान को बचाओ उसके झूठ और धोखे के जाल से, प्यार मोहब्बत से। अगर आप इस्लाम का प्रचार करते हैं तो आप एक डॉक्टर की तरह हैं। डॉक्टर मरीज से नफ़रत नहीं करता, हाँ, उसे प्यार मोहब्बत से उसका इलाज करता है। तो इसलिए जो जितना बुराई पे भाग रहा है वो उतना ही बीमार है, शैतान के धोखे के जाल में फंसा हुआ है। उससे नफ़रत ना करें, जो जितना उल्टा चले उससे उतनी मोहब्बत करें, और उससे नफ़रत ना करें, उसके बुरे कर्मों से नफ़रत करें। तो जिसे अल्लाह ने सच्चाई पर चलने पर, पूरी तरह झूठ से बचने पर, पूरी तरह सच पर चलने पर रोशनी दिखा दी, अब उस पर ये फ़र्ज है कि वो दूसरों को भी अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लाए, सच्चाई का पैगाम लोगों तक पहुंचाए। धरती पर जितने भी इंसान हैं, चाहे किसी भी धर्म से हो, सबका मालिक एक है,
جس اللہ کے سامنے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی اسی کے بندے ہیں. ہاں، ساری دنیا کا مالک جو ہے وہی ہے، ساری دنیا کے انسانوں کا مالک وہی ہے جس کے سامنے ہم نماز پڑھتے ہیں. تو ہم دھرتی پہ جتنے بھی انسان ہیں ہم کسی سے نفرت نہ کریں. سب آدم کی اولاد ہیں، سب ہم بھائی ہیں، خونی رشتے کے بھائی ہیں. تو ہم کسی سے نفرت نہ کریں. ہم انہیں محبت سے شیطان کے دھوکے کے جال سے نکال کر ایمان والا بھائی بنائیں، بے ایمانی سے نکال کر ایماندار بنائیں، سچا بنائیں، اچھا بنائیں، ہیں اللہ کی مرضی پر چلا کر. تو بھئی سچ پر چلنے والے کو اس دنیا میں تکلیف پہنچے گی، اس لیے کہ سچ کو پسند کرنے والے لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں، بہت نہ کے برابر ہیں. تو سچ پر چلنے والے کو تکلیف پہنچے گی، اسی لیے کہا وتواصوا بالصبر. ہاں، سچ پر چلنے کی تکلیف سے صبر کریں، دنیا میں دل نہ لگائیں، یہ دنیا چھوٹ جائے گی. ایماندار انسان کے لیے اللہ کے حکم سچ پر چل کر یہ دنیا قید خانہ بن جاتی ہے. پھر موت کے بعد اللہ کی ہر ڈر اور غم کی بادشاہت سے انسان ایمان والا ایماندار آزاد ہو جاتا ہے اور جنت میں جاتا ہے. جنت میں اللہ تعالیٰ اسے ہر ڈر اور غم کی بادشاہت سے آزاد کر دے گا. ڈر اور غم میں ہی ہماری ساری مصیبت چھپی ہوئی ہے. پچھلے وقت کا غم ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہمارے پتا جی نہ ختم ہوتے تو ہم یہ کر لیتے، ہم وہ کر لیتے. آگے آنے والے وقت کا ڈر ہے کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے، ہنستی کھیلتی زندگی نہ بکھر جائے. اور یاد رکھیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے، سب کو فری ول دیا ہے، چھوٹ دی ہے. اور بے ایمان کی اللہ کی دی ہوئی فری ول اور ٹیسٹ کے دوارا دنیا میں آزادی ہے. اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے انسان کو کہ چاہے میری مرضی پہ چل یا اپنی مرضی پہ چل، یا اپنے من کو راضی کر یا مجھے رب کو راضی کر. من کو راضی کرے گا جہنم میں جائے گا، مجھے رب کو راضی کرے گا جنت میں جائے گا. دنیا میں بھی سکون پائے گا اور موت کے بعد بھی سکون والی زندگی جنت میں پائے گا. تو ایماندار انسان کے لیے دنیا میں جو ہے قید خانہ ہے، سچائی پر چلنے پر ایمان والے کے لیے دنیا قید خانہ ہے. اور موت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اسے آزاد کر دے گا ہر ڈر اور غم کی بادشاہت سے. اور بے ایمان کی اللہ کی دی ہوئی فری ول اور ٹیسٹ کے دوارا دنیا میں آزادی ہے، پھر موت کے بعد جہنم کا قید خانہ ہے. بے ایمان موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں کرتا، لیکن موت کے بعد جب اصل زندگی دیکھے گا بے ایمان، ہاں آج تو دنیا میں یقین نہیں کر رہا کہ موت کے بعد کہتا کچھ نہیں ہے. موت کے بعد اور جو کھانا ہے کھا لو، جو پینا ہے پی لو، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، پھر مٹی مل جانا ہے. ہاں، موت کے بعد جب اصل زندگی کو دیکھے گا بے ایمان تو ایک دم اس کی ہوا نکل جائے گی، کیونکہ اس نے ساری عمر رب کو بھلا کر اپنے من کو راضی کیا اور ایماندار نے اپنے رب کو راضی کیا. تو بھئی مرنا سب کو ہے، جو ایماندار بن کے مرا وہ تو کامیاب ہے، اور جو بے ایمان بن کے مرا وہ تباہ اور برباد ہے. ارے موت سے کس کی یاری ہے، آج ان کی تو کل ہماری باری ہے. بڑا ہی بدبخت ہے، بدنصیب ہے وہ انسان کہ دوسرے کی ارتھی جاری ہو، میت جاری ہو، اس کو دیکھ رہا ہو، دوسرے کی ارتھی جاری ہو اور اس کو دیکھ کر خود سبق حاصل نہ کرے کہ آج اس کا نمبر ہے کل میرا بھی نمبر ہے، اور برائیوں میں لگا رہے. میرے بھائیوں، آج کل جو ہے چگلی غیبت عام ہے. گھر گھر میں 4 عورتیں اکٹھی ہوئی اور دوسرے کی پیٹھ پیچھے اچھی بات کو بھی برا رنگ دے کر پیش کرتی ہیں. دوسری اس بات کو سمجھ نہیں پاتی ہیں، بس اس کا ساتھ دینا شروع کر دیتی ہیں. جبکہ قاعدہ یہ بنتا ہے کوئی بھی کچھ کہے پہلے اس کی تحقیق کر لیں تب اسے تیسرے تک پہنچائیں. یہ اللہ فرماتا ہے پہلے جو ہے تحقیق کر لیں یہ بات حقیقت ہے یا نہیں ہے. ہاں، جبکہ پہلے بات کو سمجھیں پھر وہ راستہ اپناؤ جس سے فساد رکے. تو اللہ کو ماننے والے امن شانتی کو پسند کرتے ہیں، فساد نہیں پھیلایا کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جنت کا گھر ان لوگوں کو دیں گے جو دھرتی پر فساد پھیلانے کی نیت بھی نہیں کرتے ہیں، جو دھرتی پر فساد پھیلانے کے بارے میں سوچتے تک نہیں ہیں، کسی کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں. ہم جنت کا گھر ان کو دیں گے. تو آج کل چگلی غیبت عام ہے. آپ دیکھو 4 عورتیں گھر میں بیٹھی ہیں یا کہیں اکٹھی ہو گئیں، چگلی غیبت کرنی شروع کر دی.
पीठ पीछे चुगली हो रही है। अब अच्छी बातों को भी बुराई का रंग दिया जा रहा है, और जो और बैठी हैं वो समझने की कोशिश भी ना कर रही कि ये बात क्या कह रही है, बस साथ देना शुरू कर दिया उसका। जब तक चुगली की बात ना कर ले मज़ा नहीं आता। जबकि हिसाब ये बनता है कि कोई भी बात सामने आए पहले उसे तहकीक करें, समझें कितनी सही है कितनी गलत है, किसके बारे में है, हैं? हाँ, फिर उसी हिसाब से वो फैसला करें जो फसाद ना फैले। तो भाई इस दुनिया में ज़्यादातर लोग दुनिया परस्ती के खेल में पड़े हुए हैं, शैतान के बहकावे में आकर हकीकत से अनजान हैं। शरीर जा रहा है मौत की तरफ, कब्र की तरफ, और ध्यान लगा है दुनिया में हमेशा जीने की तरफ। और रात दिन धड़ाधड़ लोग मर रहे हैं, मरते हुए देख रहे हैं, और दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत को भुलाए फिर रहे हैं। तो इंसान इस दुनिया में ध्यान से भटका हुआ है, इसका ध्यान गलत जगह पर लगा हुआ है, इसका ध्यान हकीकत से हटा हुआ है, ज़िंदगी की हकीकत से, कायनात की हकीकत से, और शैतान के झूठ पे और दुनिया परस्ती के झूठ पे, हाँ, खेल तमाशे पे लगा हुआ है। जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं ना, जब खेल रहे होते हैं उनको धमकाओ तो भाग जाते हैं। क्यों भागे? क्योंकि जानते हैं ना हम बेकार की बातों में, बेकार खेल में पड़े हुए हैं, जब भाग जाते हैं वो। भाई बच्चे जानते हैं कि वैसे ही हम खेल रहे हैं, ये हकीकत तो कुछ और है। अब कोई बड़ा धमकाता है तो वो समझ जाते हैं कि ये हकीकत बोल रहा है, हम तो खेल रहे हैं वैसे ही। इसी प्रकार से अल्लाह के हुक्म को इंसान जो है जानता तो है कि ये हकीकत है, मगर जानबूझ के दुनिया खेल में लगा हुआ है। बस खाली पता है कि दुनिया कभी भी ख़त्म हो जाएगी, मौत कभी भी आ सकती है, फिर भी लगा हुआ है खेल में। जिस मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह ने हमें अपने लिए बनाया है, अपनी इबादत के लिए बनाया है, उस मकसद को जानते हैं मगर फिर भी पूरा नहीं करते। दुनिया के खेल में ही लगे रहते हैं और जीवन का समय बर्बाद कर लेते हैं, और दुनिया परस्ती में मर के चले जाते हैं, दुनिया से धोखा खा के, और जहन्नुम की आग का ईंधन जाके बन जाते हैं। तो भाई बेईमान बन के मर जाते हैं और जहन्नुम की आग का ईंधन जाके बन जाते हैं। तो याद रखें, सबसे सच्चे और अच्छे और ईमानदार इंसान की पहचान क्या है? क्या है भला? जो दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके दुनिया के बनाने वाले एक अल्लाह को पसंद करे, ये है सबसे बड़ा ईमानदार, सबसे सच्चा। और दुनिया की हर चीज़ से दिल हटाए, ये सब फ़ानी हैं, मरने मिटने वाली है। ऐसी बेकार ज़िंदगी है जो कभी भी ख़त्म हो जाए, जब भी ख़त्म दुनिया ख़त्म, है कि नहीं? तो सारी दुनिया की चीज़ों से दिल हटाए। दुनिया की मोहब्बत दिल में कनेक्ट है, अलग अलग, औलाद की मोहब्बत अलग है, बीवी की मोहब्बत अलग, बच्चों की मोहब्बत अलग, माँ बाप की मोहब्बत अलग, भाई बहन की मोहब्बत अलग, ज़मीन की अलग, जायदाद की अलग, माल की अलग, हर चीज़ की अलग अलग मोहब्बतें हैं। इन सब चीज़ों से दिल हटाए और अल्लाह से दिल लगाए। अल्लाह ताला जब अपनी मोहब्बत देगा, और जिसको अल्लाह की मोहब्बत मिल गई वो कामयाब हो गया मरने से पहले पहले। और सबसे बड़े बेईमान की पहचान ये है कि जिस मकसद के लिए जीवन मिला है, ज़मीन और आसमान में जो भी कुछ है सब अल्लाह का है, सब उसी ने दिया है, और उसी को भुलाए फिरता रहे, उसी के हुक्म की परवाह न करे, उसके सच्चे पैगाम को ठुकरा दे हैं उसकी रचना के आधार पर, और दुनिया परस्ती के खेल में लगा रहे। यानी अल्लाह को नापसंद करे और दुनिया और शैतान को पसंद करे। ये सबसे बड़े बेईमान इंसान की पहचान है। ये भी अपना जीवन का समय पूरा करके बेईमान बन के मर जाएगा और जहन्नुम की आग में तबाह हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। शैतान इंसान को जो है रचना के खिलाफ चलाता है, अल्लाह से भटकाता है, और जीवन के सच्चे मकसद से इंसान को भटकाता है। अब देखो ना, मैं आपको ये अल्लाह का पैगाम सुना रहा हूँ, आपको नफ़रत करने की क्या ज़रूरत है? दुनिया में आप देखें, मैंने इस तरह भी अल्लाह को पहचाना है कि जब आप दुनिया की बात लोगों से करेंगे तो आपसे बड़े मीठे मीठे बन के करेंगे, और जब अल्लाह की बात छेड़ देंगे तो आपसे नफ़रत करने लगेंगे। इससे भी मैंने अल्लाह को, शैतान को पहचाना कि शैतान हर इंसान के खून के कतरे में दौरा करता है, हर इंसान के अंदर है, वो नहीं चाहता कि इसका ध्यान अल्लाह की तरफ लगे। अब देखो ना, मैं अल्लाह की बात आपसे कर रहा हूँ, अब शैतान क्या करेगा? मेरी गलती दिखाएगा, है ना, और गलती दिखा के आपका ध्यान हटवा देगा। अरे तो फला गलती करता है, इसकी क्या बात सुने हम, इसकी क्या बात सुने? मेरे भाइयों, हर इंसान गलती का पुतला है, तमाम बनी आदम खतावार हैं, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो गलती ना करता हो, हैं?
اگر غلطی نہ کرے انسان تو پھر تو فرشتہ بن جائے گا. اس لیے ہر انسان غلطی کا پتلا ہے. یہ غلطی کا مادہ اللہ نے اس لیے رکھا ہے انسان کی رچنا میں تاکہ انسان غلطی کرے انجانے میں اور اللہ سے معافی مانگ لے ہوش میں. ہیں ہاں، غلطی کرے انجانے میں اور ہوش میں اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ڈرتا ہے، مجھ پہ یقین کرتا ہے. انجانے میں غلطی ہوئی اور ہوش میں آ کے مجھ سے معافی مانگ لی تو اللہ کو یہ پسند ہے معاف کرنا. اب شیطان میری غلطی آپ کو دکھائے گا، ارے یہ تو فلاں غلطی کرتا ہے، اس کی کیا بات سننی ہے. ارے میرے بھائی، اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو اس کا بوال میرے اوپر ہی تو ہے، تم تو اس سے بری ہو. میں جو اللہ کی بات کر رہا ہوں یہ نہ دیکھ کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھ کے کہہ کیا رہا ہے، کس کی بات کہہ رہا ہے. تو میں جو بات کہہ رہا ہوں اگر تمہیں اچھی لگے تو اسے مان لو اور نہ اچھی لگے دیوار مار دو پھینک کے، مت سنو. اس میں وواد کس بات کا ہے، جھگڑا کس بات کا ہے. اگر تم واقعی میں سچے ہو، تمہیں اللہ کی تلاش ہے تو دوسرے کی غلطی مت دیکھو، دوسروں کی اچھائی دیکھو. اچھائی دیکھو، اپنی زندگی سدھارو، بگڑی ہوئی زندگی اپنی سدھارو، بگڑی ہوئی عقل سدھارو. اور میرے بھائیوں، جو اللہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ سمے کے بعد موت دینے والا ہے، مٹی میں ملانے والا ہے، ہاں اس سے حقیقت میں اکیلے میں ڈرو اور اپنی موت کو یاد کرو جو حقیقت میں آنے والی ہے. دھوکے کے گمان سے باہر نکلو. تو میرے بھائیوں، موت کو یاد کرو. رات کو جو ہے تنہائی میں کھاٹ پر لیٹ کر تھوڑی دیر موت کا خیال لاؤ کہ آخر موت آنے والی ہے، حقیقت ہے. اور اپنے گمان میں ذرا سوچو کہ میں لیٹا ہوا ہوں، اب فرشتے آ رہے ہیں، میری روح نکال رہے ہیں اور جو ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے جنازے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ رو رہے ہیں. اب مجھے کفنہ دیا ہے، کفن پہن لیا ہے، لوگ میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں، لوگ اپنے کندھوں پہ جو ہے مجھے لے کے جا رہے ہیں اور بہت گہری قبر ہے، گڈھا ہے، اس میں مجھے لٹا دیا ہے نا. پھر اوپر سے جو ہے تختوں سے پاٹ دیا ہے. میرے بھائیوں، اگر کسی کو جو ہے قبر میں ایسے ہی بند کر دیں، ذرا سوچو، قبر تم نے دیکھی ہوگی، اگر ایسے ہی بند کر دیں ایک گھنٹے کے لیے تو زندے کو تو کیا حال بنے گا اس کا ہیں. اب سوچو کہ جو ہے لوگ مجھے جو ہے دفنا رہے ہیں، قبر میں لٹا دیا ہے، تختوں سے پاٹ رہے ہیں، پھر منو مٹی لاد رہے ہیں، لوگ ثواب سمجھ کے مٹی گر رہے ہیں میرے اوپر، ایک ذرا سا سراغ بھی نہیں ہے قبر میں. اب فرشتے آئے، فرشتوں نے پوچھا ہاں کیا پوچھا کہ جس نے تجھے زندگی دی، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا، جس نے تجھے زندگی دی، ساری عمر کھلایا پلایا سب کچھ کیا، من ربو کا، اس رب کو تو نے دنیا میں کیا پہچانا، کیا تو نے پہچان کری. من ربو کا، ہاں اس رب کو تو نے کیا پہچانا. تو میرے بھائیوں، اگر صحیح ہے تمہاری زندگی تم نے سدھار لی، اپنی بگڑی ہوئی زندگی سدھار لی، اگر صحیح ہو تو شکر ادا کرو، ورنہ فکر کرو کہ قبر آنے والی ہے، میں کیا جواب دوں گا. فرشتے پوچھیں گے دنیا میں تم جو کھا رہے ہو، جو پی رہے ہو، جو کچھ تم استعمال کر رہے ہو، یہ زندگی سب کچھ اللہ نے دیا ہے. اسی کا سوال ہوگا کہ تم نے اس کی دنیا میں کیا پہچان کری. اگر تم یہ غور کر لو گے، اگر تم نے کر رکھی ہے پہچان تو شکر ادا کرو. اگر تم نے محنت کری ہے تو ایمان حاصل کر لیا ہے تو، اور نہیں کیا ہے تو فکر کرو، زندگی بدلو. موت آنے والی ہے، یہ دنیا موت کا گھر ہے، موت پہ دنیا کے سارے انسان دھکا دے دیں گے. ہاں قبر میں اللہ ہوگا اور ہم ہوں گے، اس لیے فکر کرو، غور کرو. تو بھئی اس لیے ہم سوچیں، اللہ کے سامنے ہوش و حواس میں جو ہے سجدہ کریں، سر جھکائیں. آج کل کی نماز رسم بن کے رہ گئی ہیں، انسان سوچتا ہی نہیں کہ اسلام کی 5 بنیاد ہیں. پہلی ایمان ہے، تو لہٰذا پہلے میں ایمان کو بناؤں، ایمان پہ محنت کروں، کہ سچ کو پسند کروں چاہے ایک ذرے کے برابر کیوں نہ ہو، جھوٹ کو ناپسند کروں چاہے وہ ایک ذرے کے برابر کیوں نہ ہو، ایک کण کے برابر کیوں نہ ہو. تو ایمان تو لوگ بناتے نہیں، ایمان نہیں ہے. زبان پہ گالی نہیں چھوٹ رہی، برائی نہیں چھوٹ رہی اور نماز پڑھ رہے ہیں. جب ایمان نہیں ہے تو نماز کیسی بھائی، روزے کیسے، حج کیسے، زکوٰۃ کیسے؟ ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. اب جیسے ہم چیک ان کریں ایک حدیث کے مطابق
کہ اگر کسی برائی کو دیکھو تو اگر اللہ نے اتنی طاقت دی ہے ہاتھ سے روکنے کی تو ہاتھ سے روکو، یہ فرض ہے مسلمان پر، نہیں تو پھر زبان سے روکو، اور نہیں تو پھر دل سے برا سمجھو۔ اگر دل سے برا نہیں سمجھا تو کوئی ایمان نہیں ہے، پھر کیا ایمانداری ہے بھائی؟ اگر تم برائی کو دل سے برا بھی نہیں سمجھ رہے تو تم کائے کے ایماندار ہو، تم کائے کے سچے ہو؟ تو میں نے لوگوں کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، گالی بک رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ شاید انجانے میں کر رہے ہوں گے بیچارے، ان کو میں سمجھا کے دیکھوں۔ جب میں نے سمجھایا تو بجائے سمجھنے کے مجھ پہ چڑھ گئے اور ہیں، تو پھر میں نے پتہ لگایا کہ اوہ یہ جان بوجھ کے ایسے ہیں، یہ انجانے میں نہیں ہے، جان بوجھ کر ہیں۔ چلو آدمی انجانے میں جو ہے بے ہوشی میں غلطی کرے، ہوش میں آ کے معافی مانگ لے، لیکن یہ تو ہوش و حواس میں برائی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہے پھر؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ رسم ہے پھر۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیندار دکھ رہے ہیں اور بے ایمانی کر رہے ہیں۔ دینداری میں ایماندار روپ دکھائی دے رہا ہے اور ویسے بے ایمان ہے اندر سے۔ دنیا دیکھتی ہے شریر کو، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، سفید کرتا پاجامہ ہیں، ہاں، مسجد میں سے نکلا نماز پڑھ کے، لوگ کہتے ہیں پکا نمازی، بڑی عزت کرتے ہیں اس کی۔ اور اللہ دیکھتا ہے اندر سے دل کو اور نیت کو، ہیں، دل پلیت ہے اور نیت بری ہے، تو اللہ کی نظروں میں ایک کوڑی کا نمازی نہیں ہے وہ۔ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی دنیا موت کا گھر ہے، میری زندگی کے اگلے سانس کی بھی گارنٹی نہیں ہے میرے پاس۔ ہر انسان جانتا ہے اس بات کو، سب کچھ جان کے ہوئے بھی دنیا کے پرستی میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں۔ جس مقصد سے اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں۔ تو یہی تو اللہ نے دنیا جیسی عمارت بنائی ہے تاکہ ایماندار اور بے ایمان چھٹے، میرا شکر ادا کرنے والے، مجھے راضی کرنے والے، اور میری ناشکری کرنے والے ہیں، ہاں، مجھ سے دشمنی نبھانے والے، میری رچنا کے خلاف چلنے والے، برائی پر چلنے والے، شیطان کے ساتھی بننے والے، وہ چھٹ جائیں۔ دو راستے دیے ہیں زندگی جینے کے، سچ پر چل یا جھوٹ پر چل۔ یہ زندگی امتحان ہے، موت تک انسان کا امتحان ہے، پریکشا ہو رہی ہے۔ موت کے بعد پھر ان دو راستوں کے دو انجام ہیں۔ سچائی کا انجام جس نے اللہ کو راضی کیا جنت ہے، اور جھوٹ اور برائی کا انجام جس نے شیطان کو راضی کیا، شیطان کے راستے پہ چلا، اس کا انجام جہنم ہے، نرک ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کل کی نماز مسلمانوں کی رسم بن کے رہ گئی ہے۔ آپ دیکھ لیں ایمان نہیں ہے، اس لیے یہ قوم جلیل ہو رہی ہے۔ دنیا میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ میں، جلیل ہو رہی ہے یہ قوم۔ اور یاد رکھنا، اللہ کے دیے ہوئے دماغ کو انسان جہاں استعمال کرے گا، خیال بھی پھر ویسے ہی آئیں گے۔ یاد رکھنا، جب انسان 24 گھنٹے دنیا پرستی میں لگا رہتا ہے، اللہ کی پہچان نہیں کرتا، اس کا علم حاصل نہیں کرتا، اس کی رچنا کے آدھار پر پوری طرح جھوٹ سے بچنے کا، سچ پر چلنے کا گیان حاصل نہیں کرتا، قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھ کے نہیں پڑھتا، ہیں، دنیا پرستی اپنے کام دھندوں میں ہر وقت سوچے، بیٹھتے، اٹھتے، جاگتے، دنیا کی پرواہ۔ تو میرے بھائیو، جب دماغ اس چیز میں لگا ہوا ہے، دنیا پرستی میں لگا ہوا ہے، تو 5 منٹ کی نماز میں اس کا دھیان اللہ کی طرف کیا لگے گا؟ ذرا سوچو۔ ہاں، دماغ کبھی خالی رہ نہیں سکتا، دماغ چلتا رہتا ہے، دماغ میں خیالات، سوچ آتی رہتی ہے۔ اب اس میں ہوگا کیا کہ سر تو سجدے میں ہیں اور زبان پڑھ رہی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، ہیں، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو سب سے اونچی شان والا ہے، پاک ہے میرا رب جو سب سے بڑی شان والا ہے، پاک ہے میرا پالن ہار، مجھے پالنے والا جو سب سے اونچی شان والا ہے۔ سر سجدے میں ہے، زبان پڑھ رہی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اسے پتہ بھی نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے عربی بھاشا میں، جو میں نے بتایا آپ کو ابھی، پاک ہے میرا رب پالن ہار جو سب سے اونچی شان والا ہے، سب سے بڑی شان والا ہے، کیونکہ اس نے سمجھا ہی نہیں، قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ اب سر سجدے میں ہے، زبان پڑھ رہی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اور دماغ لگا ہوا ہے دکان پہ اپنے دھندوں میں۔ تو ایمانداری سے بتاؤ، کیا اللہ تعالیٰ ہمارے من کے خیالات کو نہیں جانتا؟ سب جانتا ہے وہ، کیا پڑھ رہا ہے یہ، کیا اس کے دماغ میں خیال چل رہا ہے، کیا سوچ چل رہی ہے، کہاں ساری محنت لگ رہی ہے۔ سچائی کی طرف، حقیقت کی طرف کوئی دھیان نہیں کہ مر کے بھی جانا ہے۔ دنیا میں ہمیشہ جینے کی چاہت میں دنیا بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں، سچ جھوٹ بولنے میں لگے ہوئے ہیں، دوسروں کا حق مار رہے ہیں، ظلم جاستی کر رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، حج کر کے آ رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں۔ اب دیکھو جگہ جگہ دنیا میں جو دیکھو کیا ہو رہا ہے، لوگ تانا دیتے ہیں ہمیں، غیر مسلم بھائی بھی،
ہمارے ہندو بھائی کہتے ہیں کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، دیکھیے حج کر کے آئے اور فلاں کی بے ایمانی کر لی، یار حاجی کہلا رہے ہیں فلاں کی بے ایمانی کر لی۔ تو اس کی وجہ میرے بھائیو یہی ہے کہ اسلام کی 5 بنیاد ہیں، ان پہلی بنیاد ایمان ہے، اور ایمان کا مطلب ہے کہ تو سچا انسان بن جا، جھوٹ سے پوری طرح بچ جا، سچا انسان بن جا اور سچائی کو دنیا میں پھیلا۔ اس لیے تو بتایا گیا جہاد اکبر، سب سے بڑا جہاد، جد و جہد اپنے برے من کے خیالوں کے خلاف کرنا، جد و جہد کرنا، اپنے اندر کی برائیوں کو مٹانا۔ پہلے خود اچھا بن، جب خود اچھا بنے گا جبھی تو لوگوں کو اچھا کی طرف بلائے گا۔ جب تو ہی اچھا نہ ہوگا، تو ہی برا ہوگا، تو لوگوں کو برائی سے کیسے روک لے گا؟ جب تو خود برائی پر راضی ہوگا تو لوگوں کو برائی سے کیسے روکے گا؟ پھر پہلے تو خود اچھا بن، جہاد اکبر کر اپنے من کی بری اچھاؤں کے خلاف۔ تو انسان کو چاہیے ایماندار بنے اور ہوش و حواس میں اللہ کے سامنے سر جھکائے اور دھیان لگائے اور آنسو بہائے اور اپنی موت کو یاد کر کے، قبر کو یاد کر کے، اللہ سے ڈر کے اللہ کے سامنے سر جھکائے۔ اللہ ایسا سجدہ قبول کرتا ہے، ہاں، ورنہ غفلت کے 500 سجدے بھی قبول نہ کرے اور ہوش و حواس کا ایک سجدہ قبول کر لے ہیں۔ ہاں، اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو زندگی اور موت کا سسٹم کیوں بنایا، انسان کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھا کرم کرتا ہے، ہیں؟ اچھا مطلب خوبصورت، اچھا کرم کون کرتا ہے، خوبصورت کرم کون کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، زیادہ کرم کرتا ہے، زیادہ نہیں کہا، اچھا کہا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے میری مخلوق ہے، میں نے اس کو اس طرح سے بنایا ہے، اس کی رچنا اس طرح سے بنائی ہے، ہیں؟ تو اچھا عمل پسند ہے اللہ کو۔ تو ایک بھی سجدہ تم نے اچھا کر لیا تو اللہ اسی معاف کر دے گا۔ اگر تم نے شرک سے پاک ہو کر ایک سجدہ بھی تم نے ہوش و حواس میں کر دیا، اچھا کر دیا، زیادہ نہ کیا، اچھا کیا، تو اللہ اسی پہ معاف کر دے گا۔ اللہ کی ذات بڑی مہربان ہیں۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ کو زیادہ عمل پسند نہیں ہے، خوبصورت عمل پسند ہے، حسن عمل پسند ہے، اچھا عمل پسند ہے۔ جلد بازی تو شیطان کی ہوتی ہے، اللہ کو نرمی پسند ہے، جلد بازی کا عمل پسند نہیں ہے۔ آپ نرمی سے اچھا عمل کرو، خوبصورت عمل کرو، اللہ سے ڈر کر، اللہ کو وہ پسند ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر اپنی مرضی پھونکی تھی، تو اللہ کی مرضی تمہارے اندر بھی موجود ہے، تمہاری رچنا میں۔ تم بھی تو جو ہے، اگر تمہارے سامنے کوئی زیادہ روٹی پکا کے دھر دے کچی پکی، تم اسے پسند کر لو گے؟ نہیں کرو گے۔ اگر 2 روٹی پک جائیں اچھی تو اس کو پسند کرو گے، یہی حساب اللہ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی ہر انسان کے اندر رچی ہے، رچنا میں۔ انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے، مگر سمجھے گا تو وہ جو سمجھنا چاہے گا۔ اللہ نے کائنات اس لیے تو بنائی ہے، سب کو جیون کا سمے دیا ہے، سب کچھ اسی کا ہے، زمین و آسمان کے بیچ میں جو کچھ ہے، ہم جو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، سب اسی کا ہے۔ اب وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ میرا سب کچھ ہے، میری طرف دھیان کون لگاتا ہے، میرا کون شکر ادا کرتا ہے، میرا کون احسان مانتا ہے، مجھے کون راضی کرتا ہے، جو راضی کرے گا اس دنیا سے بہتر جنت کی دنیا دے گا، اپنا انعام سے نوازے گا، ہاں۔ اور جو اس دنیا کے چکر میں شیطان کے راستے پہ چلے گا، رچنا کے خلاف چلے گا، جھوٹ پہ چلے گا، اللہ کو بھول جائے گا، اللہ کو بھول جائے گا، اشانتی کے راستے پہ جائے گا، شانتی کے راستے پہ، اللہ کے راستے پہ نہیں آئے گا، اللہ کی ناشکری کرے گا، ہاں، اس کا احسان نہیں مانے گا، اس سے دشمنی نبھائے گا، تو وہ اللہ کا ناشکرا ہے، ناقدرا ہے، وہ نرک کی آگ میں جائے گا، اللہ کی سزا پائے گا۔ تو بھئی جو اللہ کی قدر کرے گا، اس کا احسان مانے گا، وہی اللہ کی مرضی کو سمجھے گا، جو سمجھے گا اللہ اسی کو سمجھائے گا، اور وہی ایماندار بن جائے گا، ایمان پائے گا، اور مرنے کے بعد اللہ کے انعام جنت کا حقدار اس دنیا کے بدلے میں بن جائے گا۔ اور جو نہ سمجھے گا، اللہ کی ناقدری کرے گا، ناشکری کرے گا، اس کا احسان نہیں مانے گا، اسے آپ رات دن سمجھاؤ وہ نہیں سمجھے گا، اللہ کی ناشکری کرے گا، دشمنی نبھائے گا۔ جبھی تو قرآن میں کہا گیا کافر اللہ کے انکاری، اپنے ہی بنانے والے مالک کے انکار کرنے والے، اور اپنی جھوٹ پہ چلنے والے، دھوکے پہ چلنے والے، اپنی منمانی کرنے والے، اپنے من کو راضی کرنے والے۔ جو اپنے اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک کر اپنے من کو راضی کرے وہی تو کافر ہے، اللہ کی مرضی کے حساب سے صحیح انصاف نہ کرے وہی تو کافر ہے، جو اپنے من کو راضی کرے وہی تو کافر ہے۔ اور جب جو رب کو راضی کرے
وہ ایماندار ہے, ایمان والا ہے. بھئی اللہ کا حکم ہے چاہے تم اپنے گھر میں ہو یا کہیں بھی ہو صحیح انصاف کرو. اللہ نے ہر غریب سے غریب کو انصاف کرنے کا موقع دیا ہے. اپنے گھر میں انصاف کر, جہاں باہر ہے تو باہر انصاف کر, صحیح انصاف کر اللہ کی مرضی کے مطابق. ایسا انصاف ہے اللہ کی مرضی کا کہ دھرتی پہ فساد نہ پھیلے. تو جو اللہ کی مرضی کے حساب سے صحیح انصاف نہیں کرتے یہی تو کافر ہیں, یہی تو باغی ہیں, یہی تو غدار ہیں, یہی تو بے ایمان ہیں, کیونکہ اپنے رب کو راضی نہیں کرتے, اپنے من کو راضی کرتے ہیں. جب ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی اپنے پیدا کرنے والے کی پہچان کرو, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے پیدا کیا ہے ہمیں. علم کا مقابلہ جہالت سے کرتے ہیں, گیان کا مقابلہ اگیان سے کرتے ہیں. تو میرے بھائیو یاد رکھیں, انسان کو کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتا, مٹیریل کو کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتا. ہاں دیکھو چھوٹی سی بات سے سمجھو بات کو. پانی پینے کا گلاس ہوتا ہے, گلاس کو نہیں پیدا کر سکتا, یعنی گلاس اپنے جیسا گلاس پیدا نہیں کر سکتا, دوسرا گلاس پیدا نہیں کر سکتا. ایک گلاس, آپ کی عقل اس بات کو سمجھ گئی ہوگی, بوتل اپنی جیسی بوتل دوسری اپنے آپ پیدا نہیں کر سکتی, اس کا پیدا کرنے والا ہے, بنانے والا ہے. یہ دھرتی پرتھوی ساری اپنی جیسی دوسری پرتھوی نہیں پیدا کر سکتی. ایک پیڑ اپنے جیسا دوسرا پیڑ نہیں پیدا کر سکتا, اللہ پیدا کرتا ہے. اگر اس کے گدے نکل گئے یا بیج گر گیا وہ بات الگ ہے, اللہ پیدا کرتا ہے, لیکن پیڑ اپنے آپ دوسرا پیڑ نہیں پیدا کر سکتا. اسی لیے مٹیریل کو پیدا نہیں کر سکتا. تو ماں کے پیٹ میں گندے پانی قطرے سے ماں یا باپ اس کو پیٹ میں اپنے ہاتھ سے بچے کو نہیں بناتے. ہاں انسان کو نہیں پیدا کر سکتا. ماں کے پیٹ میں گندے پانی قطرے سے اللہ انسان بناتا ہے, آنکھ بناتا ہے, ہاتھ بناتا ہے, پیر بناتا ہے, آنکھ بناتا ہے, ناک بناتا ہے, دماغ بناتا ہے, کان بناتا ہے, ہاں اللہ بناتا ہے. تو یہ تو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے انسان کو ماں کے پیٹ میں بنانے کا, اور اس میں آتما ڈالنے کا, روح پھونکنے کا اور دنیا میں بھیجنے کا, اس لیے کہ تاکہ انسان اللہ کو پہچانے اس کی کاریگری سے. تو آج کی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ مٹیریل کو پیدا نہیں کر سکتا. ایک گلاس اپنے جیسا دوسرا گلاس خود پہ خود پیدا نہیں کر سکتا. تو اس کائنات میں کوئی بھی چیز خود پہ خود نہیں بنی, اس کا بنانے والا ایک مالک ہے, اور ایک ہے. اس کی پہچان کیا ہے کہ ایک مالک کی بادشاہت اس کائنات میں چھائی ہوئی ہے. اور جب تم اس دنیا میں آئے تو یہ دنیا پہلے سے چل رہی تھی, ہاں چل رہی تھی. اب تم ہو, اب بھی چل رہی ہے, اور تم مر کے چلے جاؤ گے جب بھی چلتی رہے گی, کیونکہ اس کا چلانے والا اللہ ہے جو زمین و آسمان سے باہر ہے. اب یہاں پر میں ایک بات اور عرض کر دوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم یہ بات تو آپ کی بالکل اٹل سچ ہیں, مگر ہم سنتے ہیں دل پہ اثر نہیں ہوتا. تو دیکھو یاد رکھیں, ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ کائنات جو اللہ نے بنائی ہے نا, یہ کائنات بنی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, بنانے والا دکھتا نہیں ہے. کائنات چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, چلانے والا دکھتا نہیں ہے. اللہ کو کیوں نہیں دکھتا؟ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے ہم اس کی رچنا کے آدھار پر اس کی پہچان کریں, صحیح مالک کو پہچانیں. بن دیکھے ہم اس سے ڈر کر سچائی پہ چلیں اور جھوٹ اور برائی سے بچیں. اب دیکھو یہ دنیا میں دیکھو آپ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو پھر کیا دینے والا ہے, یہ بھی سمجھو آپ. بھائی دیکھو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دینے والا ہے. ہمیشہ کی زندگی موت نہیں, ہمیشہ کی جوانی بڑھاپا نہیں, ہمیشہ کے سکھ دکھ نہیں. اسی لیے کائنات کو وہ چپ چاپ چلا رہا ہے, ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, ہمارے من کے خیالوں کو جانتا ہے. تو لہٰذا چپ چاپ وہ دیکھ رہا ہے, اور ہمیں دکھتا ہے کہ اس کائنات بنی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, کوئی بنانے والا نہیں, کوئی حساب لینے والا نہیں. رچنا کو رچ دیا ہے اس نے, حساب نہیں لے گا, مالک نہیں کوئی. ایسا لگ رہا ہے دھوکے میں دیکھنے میں. یہ رچنا اچھائی برائی کی آپ کے اندر رچی ہی اس نے اس لیے ہے تاکہ ایماندار کو ایمانداری کا بدلہ جنت میں دے اور بے ایمان کو بے ایمانی کا بدلہ جہنم میں دے.
تو وہ اپنے بندوں کو ایماندار بے ایمان کو چھانٹ رہا ہے۔ ایماندار وہ ہے جو اللہ کو دل دے دے، صرف اللہ سے محبت کرے، ہاں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرے۔ تو ایماندار وہ ہے جو اللہ کو پالے، اللہ کو راضی کر لے، یہ ہے ایماندار۔ بھئی اپنے اندر اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر پوری طرح جھوٹ سے بچتے ہوئے، سچ پہ چلتے ہوئے، اس کی پہچان کرتے ہوئے اس کو پالے، یہ ہے ایماندار۔ ورنہ دنیا میں آپ دیکھیں کتنے شیطانی دھوکے کے دھرم کے جال پھیلے ہوئے ہیں دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ چپ چاپ کائنات چلا رہا ہے اور وہ چھانٹ رہا ہے کہ کون میرا شکر ادا کرتا ہے، کون میری ناشکری کرتا ہے، کون مجھے پاتا ہے اور کون دنیا کو پاتا ہے۔ دنیا کو تو انسان پا کے بھی کھو دے گا، ویسے ہی مرنا ہے، جانا ہے یہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ چپ چاپ دیکھ رہا ہے۔ دیکھو جو زندگی اپنی بدلنی چاہے گا، ہاں کہتے ہیں نا لوگ کہ جو ہے بھئی ہم سب سنتے ہیں، ہمارا دل نہیں بدلتا، ہماری زندگی نہیں بدلتی۔ جو بدلنا چاہے گا آپ لگے رہو اور اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ میری زندگی بدل، لگے رہو، من میں اللہ سے دعا کرتے رہو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر اثر پیدا کرے گا، پھر اللہ کی باتوں کا آپ کے دل پہ اثر ہوگا۔ ہاں آپ کی نیت زندگی بدلنے کی ہوگی، اللہ کو راضی کرنے کی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بدلے گا۔ اندھیرے میں یہ مت سوچو کہ کوئی ہمارا مالک نہیں ہے، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، نہیں، عقل چلاؤ، روشنی میں آؤ، مالک ہے، موت کے بعد زندگی ہے، اور پھر اللہ سے دعا کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں اپنی محبت کیسے داخل کرتا ہے، تمہاری زندگی کو کیسے بدلتا ہے، تمہیں کیسے اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، پھر تم فوراً سمجھ جاؤ کہ اوہو موت کے بعد زندگی ہے، مالک ہے۔ ایسا لگتا ہے اندھیرے میں کائنات کو دیکھ کر کہ کوئی مالک نہیں ہے اس کا، ہاں جو ہر آدمی ظلم جاتی پہ لگا پڑا ہے، کوئی ڈنڈے سے ہانکنے والا نہیں ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے اوپر سے۔ اس نے دنیا امتحان کا جہان بنائی ہے، امتحان لینا کا کمرہ ہے، یہ پیپر لینا کا کمرہ ہے، اس لیے ہر انسان کو فری ول دیا ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے وہ خود، ہاں سب کو چھوٹ دے رکھی ہے، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، سب چھانٹے جا رہے ہیں دنیا میں، ایماندار الگ چھانٹے جا رہے ہیں، بے ایمان الگ چھانٹے جا رہے ہیں، سب کو جیون کا سمے دیا جا رہا ہے، پھر موت دے دے کر امتحان لے کر اٹھایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہاں آتما نہیں مرتی، شریر سے آتما کو نکال لیتا ہے، اور شریر کے دوارا آتما سے دنیا میں کرم کراتا ہے، اچھے کرم کر لے یا برے کرم کر لے، پھر موت کے بعد ویسی بدلہ تیار ہے۔ تو اس کائنات میں یہ جیون پہلی بار اور آخری بار ملا ہے، اپنی عقل کو، اللہ کی دی ہوئی عقل کو اللہ کی پہچان میں لگاؤ، محنت کرو، ارے دنیا کی دوڑ سے رک جاؤ، اس کو پا کے بھی کھو دو گے۔ اس دنیا میں کیا سکون ہے، ظالموں سے دنیا بھری پڑی ہے۔ آپ دیکھو، اگر میں سوچوں کہ دھرتی پر کہیں کوئی جگہ ایسی مل جائے جہاں کوئی ظلم جاستی نہ ہو، تو میرے بھائیو ایسی جگہ ملنی مشکل ہے۔ یہ دھرتی ظالموں سے بھری پڑی ہے، دنیا کے کتوں سے بھری پڑی ہے، جو دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف کو دھیان ہی نہیں لگاتے، دنیا کے کتے بن کر ظلم جاستی پر ایک دوسرے پر ظلم کرنے پہ لگے پڑے ہیں، حق مارنے پہ لگے پڑے ہیں، جاستی کرنے پہ لگے پڑے ہیں، گھر گھر میں ظلم ہو رہا ہے، بھائی بھائی پہ ظلم کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، عقل مند انسان اس دنیا کو بٹورنے میں نہیں لگے گا، اس عقل لگائے گا وہ دنیا موت کا گھر، دکھوں کا گھر، بیماریوں کا گھر، مصیبتوں کا گھر، پریشانیوں کا گھر، بڑھاپے کا گھر، ارے میں کیوں دل لگاؤں یہاں، اور پھر زندگی ایسی جس کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں۔ دفع کرو جس دنیا کو کبھی بھی چھوڑ سکتے ہیں، ارے موت آئی کبھی بھی آ سکتی ہے، ایک سانس ختم، زندگی ختم، دنیا ختم۔ دفع کرو جس دنیا کو چھوڑ ہی جانا، اس میں دل کیا لگانا، دفع کرو جس دنیا کو چھوڑ ہی جانا، اس میں جان کیا لگانا۔ بس اپنی جائز ضرورت پوری کرو، اور باقی جو ہے اللہ کی دی ہوئی عقل اللہ کی پہچان میں لگاؤ، محنت کرو، راضی کرو۔ اس دنیا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی دنیا دے گا، جس میں نہ موت ہے نہ بڑھاپا ہے، ہمیشہ کی زندگی موت نہیں، ہمیشہ کے سکھ دکھ نہیں، ہمیشہ کی جوانی بڑھاپا نہیں، ہمیشہ کے سکھ کوئی دکھ نہیں۔ ہاں تو میرے بھائیوں، عقل مند انسان اس زندگی کو کمائے گا، اور بے وقوف اس دنیا میں لگا رہے گا، اور وہ بے ایمان ہو کے مر جائے گا اور نرک کی آگ میں جائے گا، اور اس دنیا سے اپنی پیاس کبھی نہیں بجھا پائے گا، چاہے کتنی مال اکٹھا کر لے، دولت اکٹھا کر لے۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر جنت کی اچھا رکھی ہیں، ان اچھاؤں کو انسان یہاں پوری کرنے میں لگ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، پیاسا ہی مر جائے گا، یہاں اس کی یہ پیاس نہ بجھے گی۔ انسان چاہتا ہے کہ میں مروں نہ، لیکن اللہ موت دے کے اٹھائے گا۔ انسان چاہتا ہے کہ میں مروں نہیں، یہ جنت کی اچھا تو ہے۔ ہاں یہاں اللہ نے دکھایا کہ نہیں، میں تیرا مالک ہوں، میں تیرے نہ چاہنے کے باوجود تجھے موت دے کے اٹھاؤں گا، میں تیرا امتحان لے رہا ہوں، یہ جنت کی اچھا میں نے رکھی ہے تیرے اندر، تو موت کو ناپسند کرتا ہے، پہلے مجھے راضی کر کے آ، پھر موت کے بعد جس جنت کی اچھا رکھی ہے
उस जन्नत में तुझे मैं फिर दाखिल करूँगा। तू चाहता है मुझे हमेशा की जवानी हो, बुढ़ापा ना आए, लेकिन तेरे ना चाहने के बावजूद मैं तुझ पर बुढ़ापा लाऊंगा। हाँ, अगर तुझे जीवन का समय लंबा दिया है तो बुढ़ापा लाऊंगा तेरे ना चाहने के बावजूद। तो बुढ़ापे को पसंद नहीं करता, इसलिए ये ज़िंदगी, ये दुनिया मैंने तेरे लिए, ये जन्नत की दुनिया नहीं है, जन्नत की दुनिया तेरी इच्छाओं के एतबार से मैंने अलग बनाई है। तो मुझे राज़ी करके आ, फिर तुझे ऐसी ज़िंदगी दूंगा जिसमें बुढ़ापा नहीं होगा। इसी तरह से मेरे भाइयों समझ लो, इंसान दुखों को पसंद नहीं करता, मुसीबतों को पसंद नहीं करता। ये दुनिया दुखों का घर, बीमारियों का घर, मुसीबतों का घर, परेशानियों का घर, ये दुनिया दिल लगाने के लायक नहीं है मेरे भाइयों। अल्लाह से दिल लगाओ, अल्लाह से दिल लगाओ, अल्लाह को राज़ी करो, अल्लाह को राज़ी करो। अल्लाह ताला इस दुनिया के बदले में जन्नत की दुनिया देगा जिसमें हमेशा के मज़े होंगे, और वो ज़िंदगी मौत के बाद शुरू होगी। और मौत कभी भी आ सकती है, मौत का अगले पल का भरोसा नहीं, इसलिए लापरवाही करने में फ़ायदा नहीं है। अभी से लग जाओ, अल्लाह की तरफ ध्यान लगाओ, अल्लाह की पहचान करो, मेहनत करो, अकल को लगाओ। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो लगातार देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। मेरे भाइयों, आपने मेरी ये बात सुन रहे हैं, आपके ईमान में कितना इजाफा आया होगा, है ना? कितना आपको जो है, कितना आप अंधेरे से निकल कर रोशनी में आए होंगे, कितना आप अंधेरे से निकल कर रोशनी में आए होंगे। आप सोचो, जब आप मेरी एक वीडियो से इतना होश में आए, तो आप और जब वीडियो देखेंगे और सुनेंगे तो आपको कितना आप अंधेरे से निकल कर रोशनी में आएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि लगातार, ये नहीं कि थोड़ी बहुत सुन ली एक आध दिन फिर छोड़ दी, नहीं, लगातार। और ये नहीं कि भाई हमें टाइम मिलेगा जब सुनेंगे, नहीं, टाइम नहीं मिलेगा कभी भी। अल्लाह ने ज़िंदगी बिजी की है खुद, याद रखें। फरिश्ते भी अल्लाह की मखलूक है, ना वो खाते हैं, ना पीते हैं, ना बीवी है, ना बच्चे हैं। उन्होंने, अल्लाह ने उन्हें सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, वो अल्लाह की इबादत करते रहते हैं। और फरिश्ते बहुत ऊंची मखलूक है अल्लाह की। अल्लाह ने हमें बीवी बच्चे दिए हैं, है ना, काम धंधे, बीवी बच्चे, कमाना धमाना, ज़िंदगी हमारी बिजी की है। अब अल्लाह ने फरमाया कि फरिश्तों के पास कोई काम धंधा नहीं है, उन्हें मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इंसान को मैंने बीवी बच्चे, काम धंधा, ये सब बिजी ज़िंदगी की है इसकी। इसके बाद भी अगर काम धंधा करते हुए भी ये मुझे राज़ी करेगा तो ये फरिश्तों से भी ऊंचा उठ जाएगा, फरिश्तों से भी ऊंचा उठ जाएगा। तो मेरे भाइयों, कोई टाइम अलग से नहीं आएगा कि साहब शांति में सुनेंगे अल्लाह की बात टाइम निकाल के, ये शैतान का धोखा है। आप इस बिजी ज़िंदगी में ही मेहनत करें, अल्लाह को राज़ी करें, उसकी पहचान करें, उसका इल्म हासिल करें। अपनी ऊपर की जेब में बटन लगवा लें, उसमें मोबाइल धर लें, मोबाइल गिरेगा नहीं, आप बयान चला दें, है ना, हमारी वीडियो लगा लें और सुनते रहें, हैं, सुनते रहें और काम भी करते रहें। अगर आप ये सोचोगे भाई मैं जो है अभी फला काम कर लूँ, फला काम कर लूँ, फिर आगे चल के मुझे समय मिलेगा जब अल्लाह की तरफ ध्यान लगाऊंगा, तो नहीं मेरे भाइयों, ये शैतान का धोखा है। ऐसी करते करते मौत आ जाएगी, फिर बेईमान होकर मर जाओगे। जो इस दुनिया में आया अपने मालिक को राज़ी करके ना मरा, उसका जीवन बेकार गया, वो नरक की आग में तबाह हो जाएगा। अब देखो ना, अल्लाह ने सबको जीवन दिया है कि जाओ, जो मुझे राज़ी करके आया, ईमानदार बन के आया, वो जन्नत में मेरा इनाम पाएगा, और जो मुझे नाराज़ करके आया वो जहन्नुम की आग में जाएगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने सबको ज़िंदगी दी है, अब इंसान की मर्ज़ी है, इसको फ्री विल दिया है। चाहे वो शराब पी कर अपने शराब में डुबो कर अपने जीवन को बर्बाद कर दे, जुआ खेल के अपने जीवन को बर्बाद कर दे, इंसान की मर्ज़ी है। अल्लाह ने जीवन दे दिया उसे, अब जैसे कर्म करके आएगा, मालिक है वो वैसे बदला देगा। मालिक यौमुद्दीन, बदले के दिन क़यामत का मालिक है। अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर जो इंसान के अंदर रचना बनाई, अच्छाई बुराई की, अच्छा काम करते हो सुकून पैदा कर देता है, बुरा काम करते हो बेचैन कर देता है। उसने इशारा किया, सच्चाई का रास्ता मेरा है, ये अमन शांति का रास्ता है, इस पे आ जा और मुझे राज़ी कर ले। हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलकर दुनिया में भी शांति में रहेगा तू, और मौत के बाद भी शांति वाली जन्नत में, स्वर्ग में जाएगा। अगर शैतान के बुराई के रास्ते पर चलेगा, मैंने तुझे निशानी दिखाई रचना में, जब तू बुरा काम करता है मैं तुझे बेचैन करता हूँ, इशारा करता हूँ मत चल इस रास्ते पे। इस रास्ते का अंजाम दुनिया में भी अच्छा नहीं है, अशांति है, और मौत के बाद भी नरक की आग है, अशांति की नरक है, बेचैनी की नरक है। सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, न तुम वहाँ मरेगा न जिएगा, तड़पता रहेगा, न जिंदगी होगी न मौत होगी, बीच की ज़िंदगी होगी जिसमें कोई सुकून ना होगा। तो भाई अल्लाह ताला ने तो ज़िंदगी दे दी और तुझे दो रास्ते दिखा दिए, और तुझे फ्री विल दे दिया, छूट दे दी, और दो रास्तों की तुझे समझ भी दी है। सच बोलना अच्छा काम है, झूठ बोलना बुरा काम है, ये तू जानता है, हर इंसान जानता है इस चीज़ को। तो दोनों रास्तों का फ्री विल भी दे दिया,
रचना में तेरे अंदर रच दिया है ना, अब तुझे ज़िंदगी दे दी, जीवन का समय दे दिया, अब तेरे हाथ में है, चाहे तो अपने जीवन को शराब में डुबो के बर्बाद कर ले, जुआ खेल खेल के बर्बाद कर ले, सट्टे लगा लगा के बर्बाद कर ले, जुल्म जास्ती में बर्बाद कर ले, या फिर अल्लाह को राज़ी कर ले। इन दो रास्तों के दो अंजाम बता दिए अल्लाह ने साफ साफ कुरान में सूरत दहर में हैं। सच्चाई का अंजाम जन्नत है, अल्लाह का इनाम है, और बुराई का अंजाम जहन्नुम है, अल्लाह की तरफ से सज़ा है। जो कर्म करके गया तू बुरे, जैसे कर्म करके जाएगा अल्लाह की रचना के आधार पर दो रास्ते दिए हैं, वैसे ही बदला पाएगा, सीधी सी बात है। तो भाई अल्लाह हमें दिखाई नहीं दे रहा, उसकी बनी हुई कायनात दिखाई दे रही है, उसकी कारीगरी दिखाई दे रही है, उसकी रचना दिखाई दे रही है। इस कारीगरी से अपने रब को पहचाने, अपने पालनहार को पहचाने, जो मिनट मिनट पे तुम्हें खिलाता है पिलाता है, कभी पानी पीते हो, कभी खाना खाते हो, कभी कुछ खाते हो, कभी कुछ खाते हो, ये सब अल्लाह खिला रहा है। जो ज़मीन में से पैदा ही ना करेगा, वो जब ज़मीन में से पैदा ही ना करेगा तो बाज़ार में कहाँ से बिकने को आएगा, कहाँ से खाओगे तुम। इसलिए अल्लाह को पहचानो कि अल्लाह पाल रहा है, अल्लाह खिला रहा है, अल्लाह पिला रहा है। इसलिए कब्र में सबसे पहला सवाल यही होगा, मन रब्बू का, बता जिसने तुझे सारी उम्र खिलाया पिलाया जीवन दिया, तूने उसकी क्या पहचान करी, तूने उसका क्या शुक्र अदा किया, कि तूने उसका क्या एहसान माना, तूने उसकी क्या कदर की। मेरे भाइयों, अगर हकीकत में कदर की है, अल्लाह को राज़ी किया है, तो अल्लाह ने दुनिया में ईमान दे दिया होगा, रोशनी दिखा दी होगी, है ना। मौत के बाद अल्लाह ताला के इनाम के हकदार बन जाएंगे। वरना अगर नाकदरी करी है तो वहाँ जवान नहीं चल पाएगी। हाँ, अल्लाह ताला जहन्नुम में फेंकेगा कि मेरे नाशुक्रे जहन्नुम में जाओ। अब देखो दुनिया में धर्म के नाम पर कितना झूठा ज्ञान फैला हुआ है? और जबकि ईश्वरी रचना के आधार पर पूरी तरह झूठ से बचने का और सच पे चलने का ईश्वर का एक ही ज्ञान है, एक ही इल्म है। मेरे भाइयों, उसको पहचानो, उसको पहचानो, गुमराही से बाहर निकलो। अगर तुम्हारी मर्जी अल्लाह को राज़ी करने की है, ज़िंदगी बदलने की है, तो झूठा ज्ञान तुम्हें समझ में भी ना आएगा। उसमें कुछ बात सही होंगी, कुछ गलत होंगी, मिलावट होगी अच्छाई बुराई की। और सच्चा ज्ञान तुम्हारे दिल दिमाग में बैठ जाएगा, जो अल्लाह का सच्चा ज्ञान है, सच्चा इल्म है। तो मेरे भाइयों, जब समझोगे जभी तो समझ में आएगा, जब अल्लाह की कदर करोगे, उसका एहसान मानोगे, जभी तो वो समझाएगा। भाई उसने फ्री विल दिया है, छूट दी है, उस छूट का क्या फ़ायदा है ना। छूट का मतलब है कि इंसान को दो रास्ते दिखा दिए, तेरी मर्जी है, चाहे तो अपने मन को राज़ी कर ले और चाहे अपने पालनहार रब को राज़ी कर ले। ज़िंदगी का समय दे दिया है, मन को राज़ी करके जाएगा तो नरक की आग में जाएगा। क्योंकि तू अगर मन को राज़ी करेगा तो तू जालिम है इंसान, तो अच्छाई पे भी चलेगा, बुराई पे भी चलेगा, जुल्म जास्ती करेगा, फसाद फैलाएगा, है ना, झूठ पे चलेगा, बुराई पे चलेगा। अगर मन को राज़ी करेगा तो रब को भूल कर, और रब की पहचान करके, उसकी मर्जी को जान करके, उसकी रचना के आधार पर पूरी तरह झूठ से बचेगा, सच पे चलेगा। क्योंकि रब की मर्जी क्या है? पूरी तरह झूठ से बच, सच पे चल। कुरान में यही अल्लाह ने फरमाया है और यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा करके दिखाया है। हाँ, धरती पर अमन शांति फैलाया है। तो रब को राज़ी करेगा तो मन को राज़ी करेगा, जहन्नुम में जाएगा। रब को राज़ी करेगा तो जन्नत में जाएगा। तो मेरे भाइयों, हाँ, अगर तुम सच्चा ज्ञान तुम्हारे दिल दिमाग पर बैठ जाएगा, तुम्हारे समझ में आएगा। लेकिन लगातार सुनोगे जभी तो, लगातार समझोगे जभी तो। ये थोड़ी कोई एक आध वीडियो आपने सुन ली और फिर अपना दुनिया में लग गए, ऐसे नहीं होगा भाई। अगर आपको पूरी तरह अंधेरे से निकलकर पूरी तरह रोशनी में आना है तो पूरी तरह ईश्वर का, अल्लाह का ज्ञान समझना पड़ेगा। इसीलिए कहता हूं मैं कि हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके लगातार एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, हजारों वीडियो हैं। तो मेरे भाई समझ ले, शांति के साथ अल्लाह की मर्जी को समझ ले, तू अच्छा इंसान बन जाएगा, तू अमन शांति पाएगा दुनिया में भी, और मौत के बाद कामयाब हो जाएगा। जितने भी दुनिया में लोगों ने तुझ पर जुल्म किए हैं, जुल्म का तेरे अंदर आग भरी हुई है ना, हाँ, जहर भरा हुआ है, नफ़रत है तुझे, अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा, तुझे ठंडा कर देगा। सारे जुल्म का असर तेरे ऊपर से ख़त्म हो जाएगा, सारे दुख ख़त्म हो जाएंगे। तो अल्लाह की मर्जी को समझ ले, वरना मौत के बाद तू बहुत रोएगा, खून के आंसू बहाएगा, पछताएगा कि मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया है। काश मैं शांति के साथ अल्लाह की मर्जी को समझता तो मैं भी ईमानदार बन जाता, मैं भी अल्लाह की मोहब्बत लेके आता, मैं भी ईमान वाला बन के आता और जन्नत में हमेशा के मज़े करता। मैंने गौर ही ना किया। लेकिन मेरे भाइयों, फिर दोबारा चांस नहीं मिलेगा, फिर हमेशा की नाकामी है मौत के बाद। हाँ, हमेशा की नाकामी है।
تو میرے بھائیوں، شیطانی دھوکے کے دھرم کے جال سے باہر نکلو اور حقیقت کو پہچانو۔ اس دنیا میں تم ہمیشہ جینے کو نہیں آئے، یہاں سے مر کے جانا ہے۔ تمہارا ایک مالک ہے، وہ اس نے تمہارے اندر رچنا کو رچا ہے، تمہیں زندگی جینے کے دو راستے دیے ہیں، جیون کا سمے دے دیا ہے، فری ول دیا ہے۔ اس رچنا کے آدھار پر تمہیں بدلہ دے گا، اور ایک کسی کے بہکائے میں مت آ، ورنہ تجھے لوگ برباد کر دیں گے۔ اپنی زندگی سدھار لے، مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا۔ اگر تو دنیا کو دیکھ کر فلاں برا کام کر رہا ہے، میں کر رہا ہوں، تو کیا حرج ہے؟ دنیا کے لوگوں کے بہکائے میں آئے گا تو برباد ہو جائے گا۔ یہ دنیا کے لوگ تجھے موت کے بعد بچا نہیں پائیں گے تیرے کرموں کی بربادی سے، تیرے برے کرموں کی بربادی سے۔ وہاں سب کو اپنے اپنے کرموں کا بدلہ ملے گا۔ ہاں، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہ ہوگا۔ ارے دنیا میں سمجھ لے اس کو، نفسا نفسی دنیا میں سمجھ لے، کسی کے بہکائے میں نہ آ، اللہ کی طرف دھیان لگا، اپنی زندگی کو سدھار، بگڑی ہوئی زندگی کو سدھار، اپنے اندر کی برائیاں ختم کر، اپنے من کی بری اچھاؤں کے خلاف جہاد اکبر کر۔ یہ بڑا جہاد ہے۔ لڑ اپنی بری اچھاؤں کے خلاف، برائیوں کو اپنے اندر سے اکھاڑ پھینک، جب اللہ راضی ہوگا۔ اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے بچا، کانوں کو برا سننے سے بچا، زبان کو برا بولنے سے بچا، دماغ کو غلط سوچنے سے بچا، ہاتھوں کو غلط پکڑنے سے بچا، پیروں کو غلط جگہ جانے سے بچا۔ یہ پوری دنیا اللہ کے خلاف بھٹکانے پہ لگی پڑی ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں برائی زیادہ عام ہے، سچائی بہت کم ہے۔ میرے بھائی، ان باتوں کو ہلکے میں نہ لے۔ ہاں، ان باتوں کو کھیل مت سمجھے، کہانی مت سمجھے، یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ ارے زندگی برف کی سلی کی طرح گھلتی جا رہی ہے، جلدی غور کر، جیون جا رہا ہے ہاتھ سے۔ دنیا کے بہکائے میں نہ آ، اللہ کو راضی کر۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے سارا جہان ہمارے لیے بنایا، ہمارے فائدے کے لیے بنایا۔ دیکھو نا، سورج سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، دن نکلتا ہے، کام کرتے ہیں، رات میں آرام کرتے ہیں، ہوا سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، سانس لیتے ہیں، ہے نا۔ کائنات کی ساری چیزیں ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ نے سارا جہان بنایا ہمارے لیے، اور ہمیں بنایا اپنے لیے، اپنی عبادت کرنے کے لیے۔ تو جب کائنات کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں، تو تم بیکار پیدا کیے گئے ہو؟ پھر ذرا سوچو۔ تم جو سمجھتے ہو کہ ہمارا جو ہے اچھائی برائی میں کوئی وہ نہیں ہے، فرق نہیں ہے، اور جو ہے کوئی موت کے بعد زندگی نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے۔ اچھا، ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ کائنات کی ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں، تمہیں پھر بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، کائنات کی ساری چیزیں ہمارے فائدے کے لیے ہیں، اور فائدے مند چیزیں بیکار چیز کے لیے نہیں بنائی جاتی۔ ہاں، ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ غور کرو، رچنا کو رچا گیا ہے ہمارے اندر، اچھائی برائی کے دو راستے دکھائے گئے ہیں، ہمیں جیون کا سمے دیا گیا ہے۔ ہاں، کائنات کی ساری چیزیں ہمارے فائدے کے لیے ہیں، تو ہم بیکار تھوڑی پیدا کر دیے گئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ جو میرا احسان مانے گا، میرا شکر ادا کرے گا، دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے مجھے پسند کر کے، دل میرے حوالے کر کے میری محبت لے کے آئے گا، وہ جنت میں میرا ہمیشہ کا انعام پائے گا۔ اور جو مجھ سے نہیں ڈرے گا اور مجھے بھول جائے گا، اور ہمیشہ دنیا کو ہمیشہ کا جیون سمجھ کر میری بادشاہت پہ غور نہ کرے گا، ہاں، کہ تم مرنا نہیں چاہتے، تمہارے نہ چاہنے کے باوجود تمہیں موت دے کے اٹھاتا ہوں، تمہارے نہ چاہنے کے باوجود تمہیں دکھ دیتا ہوں، تکلیف دیتا ہوں، بیماری دیتا ہوں، بڑھاپا دیتا ہوں۔ جس نے میری بادشاہت کو نہ پہچانا، مجھے بھول کر دنیا کے دھوکے میں لگا رہا، جھوٹ پہ چلتا رہا، زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، اللہ مالک ہے جان کا، کوئی پرواہ نہ کری، پھر بھی دنیا میں جھوٹ پہ چل کے ایسے جیتے رہے جیسے ہمیشہ جینا ہے، کبھی موت نہ آئے گی، جھوٹ پہ چل کے جیے، ہاں، اور میری ناشکری کری، تو میرے بھائیوں، اس کے لیے نرک کا ٹھکانہ تیار ہے، جہنم کا ٹھکانہ تیار ہے۔ تو میرے بھائیوں، بڑے غور کرنے کی بات ہے کہ ساری کائنات کو تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہاں، تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ان چیزوں میں، کائنات کی چیزوں میں الجھ کر یہ مت بھول جانا کہ تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔
ہاں تمہیں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آج دھرتی پر زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں میرے بھائیوں، کائنات کی چیزوں میں الجھ کر اپنے جیون کے مقصد کو ہی بھول گئے، کوئی غور نہیں کرتے، سمجھاؤ تو کوئی دھیان نہیں دیتے، بس اپنے لگے پڑے ہیں بچوں کی طرح دنیا کے کھیل میں۔ ہاں موت آئے گی کھیل ختم، اور روز کتنوں ختم ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور عبادت کا مطلب کیا ہے؟ سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہو، اور سب سے زیادہ اللہ کے سامنے عاجزی ہو، اللہ کے قدموں میں انسان جھکے اور چھوٹا بن کے دکھائے کہ یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں، اپنی اوقات کو پہچان جائے، میں گندے پانی قطرے سے پیدا ہوں، ہاں میری کوئی اوقات نہیں، سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ کے سامنے اپنا چھوٹا پن دکھائے، اللہ کے سامنے اپنی ناک رگڑے، مٹا دے اپنی ہستی کو اللہ کے سامنے۔ اگر کچھ مرتبہ چاہے دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ دو ہی جھوٹ تو مٹانے ہیں انسان کو، اللہ کو پالے گا انسان۔ ایک جھوٹ تو اس دنیا کا ہے، بیوی بچے مال دولت، یہاں بھائی بہن سب کچھ یہاں جھوٹ ہے۔ کیسے جھوٹ ہے؟ زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، زندگی ختم، جو بھی کچھ انسان دنیا میں اپنا سمجھ رہا ہے سب ختم، یہ جھوٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا جھوٹ ہے انسان کے اپنے من میں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا، گھمنڈ، اہنکار، ایگو، انا، میں، یہ گھمنڈ، اس کو بہت کچھ سمجھتا ہے انسان۔ اب آخری جھوٹ بچا کہ اس کو مٹا لے، اپنے اندر سے گھمنڈ کو مٹا لے، اللہ کو تو پالے گا۔ اور یہ جبھی مٹے گا جب انسان اللہ کی پہچان کرے گا اس کائنات میں، اپنی زندگی میں، اور پھر حقیقت میں اللہ کو پہچانے گا۔ اوہو اللہ تو بہت طاقتور ہے، سب طرح کی تعریف والا ہے۔ یہی قرآن نے کہا الحمدللہ رب العالمین، سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے سارا جہان ہمارے لیے بنایا ہے اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ اس دنیا کی چیزوں میں الجھ کر اللہ کو مت بھول جانا، اپنے جیون کے مقصد کو مت بھول جانا۔ زندگی برف کی سلی کی طرح گھلتی جا رہی ہے، جلدی غور کرو، جلدی ایمان بناؤ۔ موت کے بعد ایمانداری کا انجام ہمیشہ کی کامیابی ہے، کبھی ناکامی نہ ملے گی۔ اور موت کے بعد بے ایمانی کا انجام ہمیشہ کی ناکامی ہے جہنم میں، کبھی کامیابی نہ ملے گی۔ ہاں اس لیے جیون کو کھیل مت بناؤ، غور کرو، اللہ کو راضی کرو۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنی اوقات کو پہچانیں، اللہ کی شان کو پہچانیں۔ ہاں اللہ فرماتا ہے کہ تجھے تیری اوقات یاد دلاؤں، میں نے تجھے گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے، ہاں گندے پانی کے قطرے سے، اور میں نے تیرے جیون کا سمے لکھ دیا ہے کہ تجھے کب تک زندہ رہنا ہے دنیا میں۔ جب وہ سمے پورا ہو جائے گا تو ایک سانس فالتو نہیں دیا جائے گا، ایک سانس فالتو کی مہلت نہیں ملے گی۔ تو جیسے تیرے جیون کا سمے لکھ دیا ہے ویسے ہی اس دنیا کا بھی سمے لکھ دیا ہے۔ یہ دنیا بھی ہمیشہ نہیں چلتی رہے گی، اسی کو قیامت کہا گیا ہے میرے بھائیوں۔ پھر اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین، بدلے کے دن قیامت کا مالک ہے، سب کو بدلہ دے گا۔ ارے انسان تو انسان رہے، جانوروں کا بھی ایسا انصاف کرے گا۔ اگر ایک سینگ والی بکری نے بلا وجہ بے سینگ والی بکری کو مارا ہے دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ بے سینگ والی بکری کو سینگ دے کر اس سے بدلہ دلوائے گا۔ اور میری موت آ گئی تو میرے لیے قیامت ہی آ گئی بھائی، کرم کرنے کا سمے ختم ہو گیا، امتحان کا سمے ختم۔ اب جیسے کرم کیے ہیں ویسے ہی بدلہ ملے گا۔ میرے بھائیوں، آج لوگ اندھکار میں، جہالت میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی مالک نہیں ہے، اور میرے بھائیوں اس کائنات کا مالک ہے، اس نے ہر چیز کو سوچ سمجھ کے بنایا ہے، اس بات کو کھیل نہ بناؤ۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں، مان لو ہم کسی جنگل میں گئے، اور جنگل میں جو ہے ہم پہنچے، ہم نے دیکھا کہ جو ہے جنگل میں جو ہے ایک دیوار لگی ہوئی ہے، اور اس پہ تیر کے نشان لگے ہوئے ہیں ناپ تول کے ہیں، ہاں ایک 10 فٹ پہ لگا ہوا ہے، ایک 8 فٹ پہ لگا ہوا ہے، اس طرح سے لگے ہوئے ہیں تیر کے نشان۔ تو اس میں ایک چیز ہوئی کہ جو ہے 2 چیز ثابت ہوئی اس سے۔ ایک تو وہاں پہ ہم سے پہلے کوئی آیا ہے، ہم پہلی بار گئے نا وہاں، تو ہم سے پہلے کوئی آیا، اور پھر اس نے دیوار ناپ تول کے لگائی، یہ نشان لگ رہے ہیں بھائی۔ یہ 2 بات ثابت ہوئی۔ جب 2-4 آدمی ہم جائیں گے تو ایک آدمی کہے گا بھائی یہاں تو ہم سے پہلے بھی کوئی آیا ہے، اس نے جو ہے یہ دیوار لگائی ہے،
اور یہ بھی ناپ تول کے لگائیے حساب سے ہیں. تو اسی پرکار سے ہم دنیا میں جب آئے تو ہمارے آنے سے پہلے یہ دنیا چل رہی تھی. یہ سمجھیں بات کو, ہم سے پہلے ہاں یہ دنیا چل رہی تھی. اللہ موجود ہے, اللہ کی موجودگی گواہی ہے, یہ دنیا چل رہی تھی. اب یہاں پر اس نے ہر چیز ناپ تول کے بنائی ہے. یہ سمجھیں ہم اپنے آپ سے لے لو, آپ کے جو ہاتھ ہیں, جو نیچے کا حصہ ہے یہ سخت کھال ہے, ٹائٹ کھال ہے, اور اوپر کی کھال نرم ہے. یہ کیوں بنائے ایسے سوچ سمجھ کے؟ تاکہ ہم سے کرم کروانے تھے اس کو. پیروں کی کھال نیچے کی سخت ہے, ٹائٹ کھال ہے, اوپر کی نرم ہے. کیوں؟ تاکہ ہم چلیں گے کرم کرنے کے لیے. تو اسی پرکار سے جو ہے وہی سنسار کا سچا مالک قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے انسان کی رچنا کو ناپ تول کے بنایا ہے. اس کائنات کی ہر چیز کو بڑے حساب سے بنایا ہے. تو ہم دنیا میں جب آئے تو کائنات ہمیں بنی ہوئی ملی نہ ملی؟ چل رہی تھی کائنات پہلے سے ہی. اب ہم ہیں, اب بھی چل رہی ہے, اور ہم مر جائیں گے پھر بھی چلتی رہے گی. تو اس کائنات کا ایک مالک ہے. تو بھئی سائنس یہ مانتی ہے کہ کوئی بھی چیز خود پہ خود نہیں ہوتی. کوئی بھی چیز خود پہ خود پیدا نہیں ہوتی, اسے پیدا کرنے والا ہوتا ہے. اب میٹر کو نہیں پیدا کر سکتا. مثال کے طور پر چھوٹی سی بات سے لے لیں آپ کہ گلاس کو دوسرا گلاس پیدا نہیں کر سکتا اپنے آپ. آپ اسے 500 سال بھی رکھیں گے نا, جب بھی وہ اپنے جیسا دوسرا گلاس نہیں بنا پائے گا. ایک گلاس, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو گلاس کو پیدا نہیں کر سکتا. تو لہٰذا گلاس کو جس نے پیدا کیا ہے وہ گلاس سے الگ ہے. مان لو انسان نے گلاس کو بنایا ہے تو گلاس کا آکار الگ ہے, انسان کا الگ ہے. تو بنی ہوئی چیز سے بنانے والا الگ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسی پرکار سے یہ پوری کائنات, زمین دوسری زمین پیدا نہیں کر سکتی, آسمان اپنے آپ دوسرا آسمان نہیں پیدا کر سکتا. کوئی چیز ہے ہاں اپنے آپ پیدا نہیں کر سکتی, اس کا پیدا کرنے والا ہے, وہ ہے اللہ. اس لیے قرآن میں کہا گیا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے سب سے الگ اور نرالا ہے. زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یہ سب اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں. اگر آپ ان چیزوں سے اللہ کی برابری کریں گے تو وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ تعالیٰ سب سے الگ اور نرالا ہے. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, وہ ایک ہے, ہاں یکتا تنہا اکیلا. اللہ الصمد, اس ہمیشہ سے تھا, وہ ایک ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. اس نے اپنی مخلوق بنائی, کائنات بنائی. اب سب چیزیں اس کی پیدا کی ہوئی ہیں بھائی, ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے. پیدا کی ہوئی چیز پیدا کرنے والے کے سامنے ہر پرکار سے بے بس ہوتی ہے, محتاج ہوتی ہے. تو اللہ الصمد, سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے, محتاج ہے. زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اس کے سامنے بے بس ہے, محتاج ہے, لاچار ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس کی ایک کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے. جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیماریوں میں گھیر دیتا ہے. جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. دیکھیں کھلی آنکھ سے اس کائنات میں کیا ہو رہا ہے حقیقت کو. لم یلد ولم یولد, ہاں پیدا کی ہوئی چیزوں سے الگ ہے پیدا کرنے والا. نہ اس نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے جیسے ماں جنتی ہے بچے کو, اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے. یعنی مطلب کیا ہوا, وہ سب نے اس کو پیدا کیا ہے, اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے. سب کو کھلاتا ہے, خود نہیں کھاتا. ہاں تو یاد رکھیں اللہ پیدا نہیں ہوا, جو پیدا ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے. اللہ کی نہ شروعات ہے نہ انت ہے. اس کائنات میں زمین و آسمان کے بیچ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ پیدا ہوتی ہیں, مر جاتی ہیں. ہاں اللہ نہ پیدا ہوتا ہے نہ مرتا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور اللہ کے جیسا پوری کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں, کیونکہ سب چیز تو اس کی پیدا کی ہوئی ہے. وہ پیدا کرنے والا ہے, اس لیے سب سے الگ اور نرالا ہے, اور سب کا بنانے والا ہے, سب کا بنانے والا ہے, سب کا کریٹر ہے, سب کا خالق ہے. میرے بھائیوں, یہی ہے اللہ جس کو قرآن میں سب سے پہلے کہا گیا الحمدللہ رب العالمین. سب طرح کی تعریف اسی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا بنانے والا پالنہار ہے, زندگی اور موت کا مالک, ہر چیز کا مالک. اس لیے اسے راضی کرنا سب سے بڑا کام ہے. جس نے اسے راضی کر لیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا. جس نے اسے ناراض کر لیا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا, تباہ اور برباد ہو گیا. تو میرے بھائیوں, اپنے بنانے والے سچے مالک کو پہچانو,
ایک پیڑ کا پتا بھی پکڑ کے دیکھو، اس پہ بھی نسوں کی طرح تانا بانا بنا ہوا ہے، کہ یہ اپنا آپ الٹا ہو رہا ہے؟ نہیں، اس کائنات کا ایک مالک ہے جس نے اس کائنات کو بڑے سوجھ بوجھ کے ساتھ بنایا ہے، جس نے جانوروں کو بھی اتنی سمجھ دی ہے۔ اگر تم ایک پتھر اٹھا کر کے ایک کتے کو مارو گے تو وہ پتھر جو ہے کتے کے لگا اور پھر کتے کے لگ کے پھر نیچے گر گیا، تو وہ جانور میں اتنی سمجھ دی ہے اللہ نے کہ وہ پتھر کی طرف نہیں بھاگے گا کاٹنے کے لیے، اسے پتہ ہے پتھر بے جان ہے، جس نے پتھر مارا ہے انسان نے، اس کی طرف بھاگے گا کاٹنے کے لیے۔ تو ایک جانور کو بھی اتنی سمجھ ہے کہ پتھر بے جان ہیں، اور یہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، سب سے بڑھیا جیو بنایا، اور یہ بے جان اپنے مالک کی پہچان نہیں کرتا، بے جان پتھر کے آگے سر جھکاتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، بڑی آسانی سے شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، اور سمجھاؤ تو پھر لڑتا ہے۔ دنیا پرستی میں بہت آگے ہیں، ڈاکٹر بن گئے، جج بن گئے، انجینئر بن گئے، صاحب منتری بن گئے، مکھیہ منتری بن گئے، پردھان منتری بن گئے ہیں، اور جا کے دیکھو ان کے پاس دفتر میں مورتیاں رکھی ہوئی ہیں۔ بتاؤ اس نے کیا رب کو پہچانا ہے؟ بے جان چیز کے آگے سر جھکا رہا ہے، پلاسٹک کے آگے، لکڑی کے آگے، لکڑی کی مورتی، پلاسٹک کی مورتی، پتھر کی مورتی ہیں، ان چیزوں کے سب سے بڑھیا جیب ہوتے ہوئے بھی اپنی بنانے والی چیز کے آگے سر جھکا رہا ہے۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بنی ہوئی چیز بنانے والے کے آگے سر جھکائے، یہاں الٹے چکر ہو رہا ہے کہ بنی ہوئی چیز کے آگے بنانے والے ہی سر جھکا رہا ہے۔ کیسی عقل خراب ہے میرے بھائیوں، شیطان کا جال ہے، انسان اللہ کی طرف دل سے غور نہیں کرتا، اس لیے شیطان کے بہکاوے میں چلتا رہتا ہے، اللہ کے دھرم کو مذاق سمجھتا رہتا ہے، کھیل بناتا ہے، کھیل۔ لوگوں کی 80 سال کی 90 سال کی عمر ہو گئی، میں محنت کرتے کرتے پریشان ہو گیا، مگر انہوں نے حقیقت کو کھیل بنا رکھا ہے، اور شیطانی کھیل میں لگے پڑے ہیں، شیطانی دھرم کے کھیل میں لگے پڑے ہیں، سچائی کو مانتے ہی نہیں، خود اپنا بیڑا گرک کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، جس دن موت آئے گی اس دن تباہی دیکھ لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی ذات وہ ہستی پوتر ہے، اگر انسان ایک ذرہ برابر، ایک کण کے برابر بھی اللہ کے معاملے میں چٹنگ بازی کرے گا تو اللہ اسے روشنی نہیں دکھائے گا، اسے سچائی کا راستہ نہیں دکھائے گا، جھوٹ کے اندھیرے سے نکال کر سچائی کی روشنی میں نہیں لائے گا۔ یاد رکھیں، انسان کو چاہیے کہ اپنی بھاونا کو شدھ کرے، نیت کو صاف کرے، اور پھر اللہ کی طرف بڑھے۔ ہاں، رو رو کے اللہ سے دعا کرے، اس کی پہچان کرے، کسی بھی دھرم میں پکش پات نہ کرے، سب دھرموں کے دوارا اس کی کھوج کرے، سچائی کو سمجھے، کسی سے نفرت نہ کرے، اللہ کو پانے کی چاہت ہو، دھرم کے معاملے میں کسی ہندو کی، مسلمان کی، کسی سے نفرت نہ کرے، اللہ کو پانے کی چاہت ہو، اللہ کو پانے کی چاہت میں ہر دھرم سے اللہ کی کھوج کرے، سچی نیت ہو، بھاونا شدھ ہو، ہاں اللہ سے رو رو کے مانگے، تب اللہ تعالیٰ سچا راستہ دکھاتا ہے، ورنہ انسان شیطان کے جال میں بھٹک کر مر جاتا ہے اور جہنم کی آگ کا ایندھن بن جاتا ہے مرنے کے بعد۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی پہچان کرو، اس کا گیان حاصل کرو، اس کا علم حاصل کرو۔ شیطان گندا ہے، پلیت، وہ اللہ کے بارے میں بھی تمہارے دماغ میں گندے خیال ڈالتا ہے کہ ایشور کण کण میں ہے، لوگ گوبر کی پوجا کر رہے ہیں، گندگی کی پوجا کر رہے ہیں، یہ سمجھ کر کے ارے تم نے خدا کو کیا پہچانا جس نے تمہیں جیون دیا، جس نے تمہارے اندر رچنا کو رچا ناپ تول کر ساری کائنات بنائی، تم اس کے بارے میں کیا گندا گمان رکھتے ہو؟ زمین و آسمان پاک پوتر آستھا یہ ہے، یقین یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اور یہاں وقت سے سسٹم چل رہا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وقت ہر نئی چیز کو پرانی کر دیتا ہے، لوہے کو بھی دیکھ لیں آپ، اسے پرانا کر دیتا ہے، اس میں جنگ لگ جاتی ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم بھی وقت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے وقت کے ساتھ ہم جوان ہوتے ہیں، بچے کے حالت میں پیدا ہوتے ہیں، پھر جوان ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور پھر بڑھاپا آتا ہے، پھر مر جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، زمین و آسمان کے بیچ میں وقت کا سسٹم ہے، ہاں یہاں ہر چیز مرنے مٹنے والی ہے، سارا جہان فانی ہے، اللہ لا فانی ہے، سارا جہان مرنے مٹنے والا ہے، اللہ کبھی نہ مٹنے والا ہے، تو لہٰذا یہاں وقت کا سسٹم ہے، اور اللہ تعالیٰ
زمین و آسمان سے وقت سے باہر ہے. زمین و آسمان کے بیچ میں وقت کا سسٹم ہے. وقت میں جو چیز ہے وہ مرتی ہے، پیدا ہوتی ہے، مرتی ہے. اللہ تعالیٰ وقت کو پیدا کرنے والا ہے، وہ زمین و آسمان سے باہر ہے. وہیں سے علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے. وہیں سے کنٹرول کرتا ہے، ہر چیز کو ہر سمے دیکھتا ہے. وہ تمہارے اور میرے من کے خیال جانتا ہے. زمین کی موٹائی، زمین کی موٹائی، زمین کی جڑ کو اس کی آنکھ سے نہیں چھپا سکتی. اس کی آنکھ نہیں ہے میرے بھائیوں، وہ نراکار ہے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں. رات کا اندھیرا تمہیں اس کی آنکھ سے نہیں چھپا سکتا. سمندر کا کالا پانی اس کی آنکھ سے سمندر کی جڑ کو نہیں چھپا سکتا. ہمارا دیکھنا الگ ہے، اللہ کا دیکھنا الگ ہے. ہم آگے دیکھ رہے ہیں، ہمیں پیچھے ہی خبر نہیں. اللہ تعالیٰ اوپر بھی دیکھتا ہے، نیچے بھی دیکھتا ہے، دائیں بھی دیکھتا ہے، بائیں بھی دیکھتا ہے، ہر طرف دیکھتا ہے. ہر طرف ایک وقت میں اربوں خربوں کام کرتا ہے، اربوں خربوں کاریہ کرتا ہے. کتنی ماداؤں کے پیٹ میں ایک ساتھ بچے بنا رہا ہے. کسی کی آنکھ بنا رہا ہے، کسی کے کان بنا رہا ہے، کسی کی ناک بنا رہا ہے، کسی کے ہاتھ بنا رہا ہے، کسی کے پیر بنا رہا ہے. ایک ساتھ میرے بھائیوں، ہم اس کی قدرت کو علی کل شیء قدیر، وہ کیسے ہر چیز پہ طاقت رکھتا ہے، کنٹرول رکھتا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے. جب اس کی کاریگری ہماری سمجھ سے پرے ہے تو میرے بھائیوں اس کو کیسے سمجھ لیں گے ہم. لہٰذا اس کے سامنے گردن جھکا دو. وہ سب سے بڑی طاقت ہے، سب طرح کی تعریف اسی کے لیے ہیں. گردن جھکا دو چپ چاپ. اور میرے بھائیوں اس کی رچنا کے آدھار پر سچے بن جاؤ، ایماندار بن جاؤ. اسے راضی کرو، اس کے سامنے گردن جھکا دو. یہی مطلب ہے اسلام کا. اس کی آگیا کا پالن کرو، یہی مطلب ہے مسلمان کا. اس کی آگیا کا پالن کرنا یہی مطلب ہے مسلمان کا. اس کی رچنا کے آدھار پر پوری طرح جھوٹ سے بچ کر سچ پہ چل کر ایماندار بن کے چلنا یہی مطلب ہے مسلمان کا. یہی مطلب ہے ایمان والے کا، ایماندار کا. اسلام دھرم کسی انسانی عقل کا بنایا ہوا نہیں ہے، کائنات کے سنسار کے سچے مالک کا بنایا ہوا نیم ہے. اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جو اسلام دھرم کے ذریعے سے اللہ کے حکم پر چلتے ہوئے پوری طرح جھوٹ سے بچ کر سچ پر چلتے ہوئے جو اپنی آتما کو، جو اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پوتر کر کے موت کے بعد کی زندگی میں قدم رکھے گا، وہی کامیاب ہوگا، ورنہ ناکام ہوگا. جنہوں نے اللہ کی مرضی کا، ایمانداری کا راستہ ٹھکرا دیا اللہ کی رچنا کے آدھار پر، وہ موت کے بعد ہمیشہ ناکامی کا انتظار کریں. ان کی تباہی پھرنے والی ہے، نرک کی آگ میں تباہی پھرنے والی ہے. جس دنیا کے لوگوں کے بہکائے میں چل رہے ہو، کوئی تمہیں نہیں بچا پائے گا. آنے والا ہے دن قیامت کا، کوئی ظالم نہ بخشا جائے گا. اور سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اللہ کا حکم، ایمانداری کے راستے کو، اسلام کے راستے کو ٹھکرا دے، اس سے نفرت کرے، اسے اپنائے نہ. یہ سب سے بڑا ظالم ہے، یہ سب سے بڑا گھمنڈی ہے. میرے بھائیوں، گھمنڈیوں کے لیے اللہ نے نرک کی آگ تیار کر رکھی ہے، جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے. اب بتاؤ اللہ تعالیٰ اس کا موت کے بعد کیا بنائے گا؟ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، سب کچھ، جیون بھی اللہ نے دیا، سب کچھ اللہ کا ہے. اور اسی کے اسلام کو ٹھکرا دیا اس نے، اسی کی مرضی کو، اس کے حکم کو ٹھکرا دیا اس نے، شیطان کا ساتھی بنا. تو میرے بھائیوں پھر کیا ملے گا اسے موت کے بعد؟ ذرا سوچو. تو میرے بھائیوں غور کرو، زیادہ لمبی بات ہو جائے گی، اس لیے میں اپنی بات کو ہی ختم کرتا ہوں. اور امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا اور ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کافی فائدہ ملا ہوگا. اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. زندگی کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو، دیا ہو.